آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کتاب پر بات کر رہے ہیں، روزی بریڈوتی کی دا پوسٹ ہیومن، اردو میں کہیں تو انسان بعد۔ جی بالکل۔ یہ کتاب نا ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آج کے دور میں، مطلب جب سائنس، ٹیکنالوجی، گلوبلائزیشن سب نے دنیا اتنی بدل دی ہے، تو انسان ہونے کا اصل مطلب کیا رہ گیا ہے۔ ہم خاص طور پر کتاب کی انٹروڈکشن یعنی تعارف اور پہلے چیپٹر پر بات کریں گے۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ بریڈوتی جسے پوسٹ ہیومن کنڈیشن کہتی ہیں، وہ اصل میں ہے کیا اور ہم یہاں تک پہنچے کیسے۔ ٹھیک۔ تو آئیے اس موضوع کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ بالکل، اور یہ گفتگو اہم اس لیے بھی ہے نا کہ بریڈوتی مغرب کا جو روایتی انسان کا تصور ہے اسے چیلنج کرتی ہیں۔ ہاں، وہ انلائٹنمنٹ والا۔ جی، وہی جو انلائٹمنٹ یعنی روشن خیالی کے دور میں بنا تھا۔ کتاب یہ سوال اٹھاتی ہے کہ کیا یہ آئیڈیل انسان کا تصور کبھی سب پہ فٹ بیٹھا بھی تھا، اور آج یہ کیسے آپ کہہ لیں بکھر رہا ہے۔ اچھا۔ یہاں بریڈوتی کا جو نیچر کلچر کنٹینیوم کا خیال ہے، یعنی فطرت اور ثقافت کا جڑا ہونا، وہ بہت مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ بریڈوتی شروع میں ہی ایک بڑا بنیادی سوال پوچھتی ہیں کہ کیا ہم واقعی یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے صرف انسان ہی رہے ہیں؟ دلچسپ سوال ہے۔ وہ اس روایتی مغربی مین کا ذکر کرتی ہیں، مطلب سوچنے والا ذہن، عقلی، شہری، حقوق رکھنے والا۔ بظاہر تو یہ ایک عام سی بات لگتی ہے نا؟ جی، عام فہم سمجھا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت میں نہ تو ہر کوئی اس تعریف پر پورا اترتا ہے، اور نہ ہی تاریخ میں یہ تصور ہمیشہ سے ایسا رہا ہے۔ اور آج کل تو خاص طور پر اس انسان کے تصور پر دو طرف سے دباؤ ہے۔ اچھا، کس طرح کا دباؤ؟ دیکھیں، ایک طرف تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی ہے، روبوٹکس، جینیٹکس، نیورو سائنس، یہ سب چیزیں۔ ٹھیک۔ اور دوسری طرف گلوبل اکانومی ہے، ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں، یہیں سے پوسٹ ہیومن کنڈیشن کی اصطلاح سامنے آتی ہے۔ تو یہ صرف ایک نیا عزم نہیں ہے جیسے پوسٹ ماڈرنزم تھا؟ بریڈوتی کہتی ہیں کہ نہیں، یہ صرف ایک اور پوسٹ فیشن نہیں ہے، یہ ہماری سوچ میں ایک بنیادی معیاری تبدیلی ہے، ایک کوالٹیٹیو شفٹ ہے۔ اور یہ اہم اس لیے ہے کیونکہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ ہماری اپنی نوع، ہماری سیاست اور اس سیارے پر جو دوسری مخلوقات ہیں، ان کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیاد کیا ہونی چاہیے۔ یہ بات تو آج کل کی بحثوں میں بھی نظر آتی ہے۔ مطلب ایک طرف تو بزنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، جی، وہاں ہیومن انہینسمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ٹیکنالوجی سے انسانی صلاحیتوں کو کیسے بڑھایا جائے۔ بالکل۔ اور دوسری طرف ایکیڈیمکس میں وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں کچھ لوگ تو پوسٹ ہیومنزم کو اگلا بڑا فکری محاذ سمجھ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ اسے محض ایک اور فیشن کہہ کر رد بھی کر رہے ہیں۔ تو ایک طرح کی بے چینی بھی ہے۔ جی ہاں، انسان کے مرکز سے ہٹنے پر ایک بے چینی سی پائی جاتی ہے، خاص طور پہ ہیومینٹیز یعنی علوم انسانی کے شعبے میں ایک بحران کا سا احساس ہے۔ تو بریڈوتی کا مرکزی نقطہ کیا ہے اس پوسٹ ہیومن حالت کے بارے میں؟ دیکھیں، بریڈوتی کہتی ہیں کہ پوسٹ ہیومن حالت جو ہے وہ زندگی یا لائف کو ایک نئے زاویے سے دیکھتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ زندگی کا جو مادہ ہے، لیونگ میٹر، وہ خود جاندار ہے، خود کو منظم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وائٹل، سیلف آرگنائزنگ۔ اچھا۔ اور یہ نیچر کلچر کنٹینیوم پر مبنی ہے، یعنی فطرت اور ثقافت الگ الگ نہیں ہیں بلکہ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو پرانے سماجی نظریات سے مختلف ہوا پھر۔ بالکل مختلف ہے۔ وہ نظریات نیچر اور کلچر کو بالکل الگ الگ دیکھتے تھے۔ جیسے سیمون دی بووا کا مشہور جملہ ہے نا، عورت پیدا نہیں ہوتی، بنائی جاتی ہے۔ ہاں بالکل۔ بریڈوتی کہتی ہیں کہ آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی نے یہ تفریق کافی حد تک دھندلا دی ہے۔ تو اس کتاب میں بریڈوتی کن بنیادی سوالات کے جواب ڈھونڈ رہی ہیں؟ بنیادی طور پر 4 سوال ہیں جن کا وہ ذکر کرتی ہیں۔ پہلا تو یہی کہ یہ پوسٹ ہیومن آخر ہے کیا اور ہم یہاں تک پہنچے کیسے؟ ٹھیک۔ دوسرا، اس صورتحال میں انسانیت یعنی ہیومینٹی کا کیا بنے گا؟ ذات یا سبجیکٹیوٹی کی کون سی نئی شکلیں ابھر رہی ہیں؟ اور تیسرا یہ کہ پوسٹ ہیومن اپنے منفی یا ان ہیومن پہلو کیسے پیدا کرتا ہے اور ہم ان کے خلاف مزاحمت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور آخری سوال؟ چوتھا یہ کہ اس سب کا آج ہیومینٹیز کے شعبے پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ اس پوسٹ ہیومن دور میں تھیوری کا کیا کردار ہے؟ آپ نے تھیوری کا ذکر کیا۔ کتاب میں ایک پوسٹ تھیوریٹیکل بے چینی، پوسٹ تھیوریٹیکل ملیز کا بھی ذکر ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ دراصل یہ ایک احساس ہے کہ شاید بڑی بڑی تھیوریز کا جو دور تھا وہ گزر گیا ہے۔ اچھا، کیوں؟
اس کا تعلق کچھ حد تک سرد جنگ کے بعد کے ماحول سے ہے، فری مارکیٹ آئیڈیالوجی کا غلبہ اور شاید 20ویں صدی کی جو بڑی سیاسی تحریکیں تھیں ان سے ایک طرح کی مایوسی۔ کچھ دانشور ہیں جیسے برونو لیٹور، انہوں نے بھی تنقیدی تھیوری کی افادیت پر سوال اٹھائے ہیں۔ تو ایک طرح کا جمود یا جیسے بریدوتی کہتی ہیں زومبیفائڈ لینڈسکیپ نظر آتا ہے، جہاں نئے خیالات کم ہیں اور پرانی باتیں ہی دہرائی جا رہی ہیں۔ لیکن بریدوتی خود اس سے اتفاق نہیں کرتی، وہ پوسٹ ہیومن تھیوری کو ایک مثبت، ایک افرمیٹو ٹول کے طور پر دیکھتی ہیں۔ جی بالکل، وہ سمجھتی ہیں کہ تھیوری ہمیں اپنی تاریخ سمجھنے اور حال میں راستہ بنانے میں مدد دے سکتی ہے۔ مقصد صرف تنقید برائے تنقید نہیں، بلکہ حال کے ساتھ مثبت انداز میں جڑنا ہے۔ خاص طور پر اینتھروپوسین کے دور میں۔ بالکل، اینتھروپوسین یعنی وہ دور جس میں انسان زمین پر سب سے بڑا اثر ڈالنے والی قوت بن گیا ہے۔ اس دور میں انسان کو اثر نو سمجھنا اور انسانوں اور غیر انسانوں، جانور، مشینیں، ماحولیات، ان سب کے پیچیدہ تعلقات پر غور کرنا ہے۔ بریدوتی ان پیچیدگیوں کو سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں بھی استعمال کرتی ہیں جنہیں وہ وگنیٹس کہتی ہیں۔ جی ہاں، 4 مثالیں دیتی ہیں وہ، جو موجودہ تضادات کو واضح کرتی ہیں۔ پہلی مثال کیا ہے؟ پہلی مثال فن لینڈ کے ایک اسکول شوٹر کی ہے۔ اس کی ٹی شرٹ پر لکھا تھا ہیومینٹی از اوور ریٹڈ۔ اوہ! دوسری مثال اس کا تعلق نیچے کے خدا کی موت اور انسان مرکزیت کے خاتمے کے خیال سے جوڑتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ فلسفیانہ اینٹی ہیومنزم کو انسان دشمنی یعنی میسانتھروپی سے الگ سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری مثال؟ دوسری مثال افغانستان میں لوگوں کے گھاس کھانے اور برطانیہ میں اسی دوران جانوروں کو گوشت کھلائے جانے کا تضاد ہے، جس سے میڈ کاؤ بیماری پھیلی تھی۔ یہ دکھاتا ہے کہ ترقی یافتہ سرمایہ داری میں انسان جانور کا تعلق کتنا بگڑ چکا ہے اور کیسے زندگی خود، لائف اٹ سیلف، ایک کموڈٹی بن گئی ہے۔ یہ مثالیں تو واقعی صورتحال کی سنگینی کو ظاہر کرتی ہیں، خاص طور پر دوسری مثال جس میں گلوبل کیپٹلزم، ٹیکنالوجی، ماحولیات سب کچھ جڑا ہوا ہے۔ بالکل۔ تیسری مثال قذافی کی موت میں ڈرون کے استعمال کی ہے۔ اچھا؟ یہ جدید جنگوں کے پوسٹ ہیومن پہلو کو دکھاتی ہے، کیسے ٹیکنالوجی دور سے موت دینے والی مشین ایک ٹیلی تھینیٹولوجیکل مشین بن گئی ہے۔ یہ بائیو پاور اور نیکرو پالیٹکس کے تصورات سے جڑتا ہے، یعنی زندگی اور موت پر کنٹرول کی سیاست۔ اور چوتھی مثال؟ چوتھی مثال ایک کوگنیٹو سائنسدان کی ہے جو ہیومینٹیز پر انسانوں مرکزیت اینتھروپوسینٹرزم کا الزام لگاتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ انسان کے تصور کے بحران کی وجہ سے ہیومینٹیز کا شعبہ بھی ایک طرح کے بحران کا شکار ہے۔ تو ان مثالوں اور بحث کے بعد انٹروڈکشن کے آخر میں بریدوتی کیا نتیجہ اخذ کرتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ پوسٹ ہیومن علم کو کمیونٹی کی ضرورت ہے۔ ہمیں ماضی کی یادوں، نوسٹالجیا اور نیو لبرل جوش، یوفوریا دونوں سے بچنا ہوگا۔ ہمیں نئے جاننے والے مضامین، نوئنگ سبجیکٹس پر یقین کرنا ہوگا جو تنگ نظری اور خوف سے آزاد ہوں۔ پوسٹ ہیومن حالت ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم کیا بن رہے ہیں۔ ہمیں ذات یعنی سبجیکٹ فارمیشن کی نئی راہیں تلاش کرنی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھا انٹروڈکشن کا خلاصہ۔ بہت دلچسپ نکات ہیں۔ اب آتے ہیں کتاب کے پہلے باب پر۔ عنوان ہے پوسٹ ہیومنزم، لائف بیونڈ دا سیلف، یعنی پوسٹ ہیومنزم، ذات سے پرے زندگی۔ جی، یہ باب پوسٹ ہیومنزم کی بنیاد رکھتا ہے اور اس کی شروعات ہوتی ہے روایتی ہیومنزم پر تنقید سے۔ اور اس کے علامت کے طور پر وہ وٹرووین مین کا ذکر کرتی ہیں۔ بالکل، لیونارڈو ڈا وینچی کا وٹرووین مین یہ تصویر اس آئیڈیل کو پیش کرتی ہے کہ انسان تمام چیزوں کا پیمانہ ہے، جسمانی اور ذہنی طور پر کامل، عقلی ترقی پر یقین رکھنے والا۔ لیکن سوال پھر وہی ہے کہ یہ آئیڈیل انسان دراصل کون تھا؟ کیا یہ سب پر لاگو ہوتا تھا؟ یہی تو بنیادی تنقید ہے۔ یہ ہیومنزم جلدی ایک تہذیبی ماڈل بن گیا جس نے یورپ کو عالمگیر عقل کا مرکز سمجھ لیا۔ یہ یورپ مرکزیت، یوروسینٹرزم، ایک دوئی منطق، بائنری لاجک پر مبنی تھی۔ یعنی ایک طرف ذات، سیلف، مہذب یورپی انسان، اور دوسری طرف غیر، ادر۔ اور اس غیر میں کون کون شامل تھا؟ اس غیر میں خواتین، غیر یورپی نسلیں اور حتیٰ کہ فطرت اور جانور بھی شامل تھے، جنہیں کمتر سمجھا گیا، قابل استعمال، ڈسپوزیبل سمجھا گیا۔ ٹونی ڈیوس کا ایک بہت سخت جملہ اس بارے میں، کیا؟ کہ تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا جرم ہو جو انسانیت کے نام پر نہ کیا گیا ہو۔ لیکن کیا ہیومنزم کی تصویر اتنی ہی سادہ، اتنی یک طرفہ ہے؟
ایڈورڈ سعید جیسے مفکرین نے تو اس میں کچھ پیچیدگیاں بھی دکھائی ہیں نا؟ بالکل، سعید نشاندہی کرتے ہیں کہ نو آبادیاتی تناظر میں ہیومنزم کو محکوم قوموں نے اپنی زبانوں اور ثقافتوں کے احیاء کے لیے بطور دفاعی قوم پرستی بھی استعمال کیا۔ تو مقام، لوکیشن بہت اہم ہے۔ بہت اہم ہے۔ ہیومنزم ایک طرف مظالم کا ذمہ دار رہا ہے تو دوسری طرف آزادی کی تحریکوں کا ذریعہ بھی بنا ہے۔ اسی پس منظر میں پھر اینٹی ہیومنزم کا تصور سامنے آتا ہے اور بردوتی کا جھکاؤ اسی طرف ہے۔ جی، اینٹی ہیومنزم یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کی نسل اور 1960-70 کی دہائی کی جو سماجی تحریکیں تھیں، حقوق نسواں، ڈی کالونائزیشن، نسل پرستی کے خلاف جدوجہد، ان کی پیداوار ہے۔ تو یہ ایک رد عمل تھا؟ ہاں، یہ ہیومنزم کی ناکامیوں پر ایک رد عمل تھا، جیسے فاشزم، ہولوکاسٹ یا کمیونزم کے گلاگ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فاشزم اور کمیونزم دونوں نے ایک طرح سے ہیومنزم کو مسترد کیا، مگر مختلف طریقوں سے۔ کیسے؟ فرانسیسی نے تو روشن خیالی کی بنیادوں کو ہی رد کر دیا، جبکہ سوشلزم نے شروع میں ایک قسم کے سوشلسٹ ہیومنزم کی بات کی جو بعد میں زیادہ سخت گیر شکل اختیار کر گیا۔ فرانسیسی دانشوروں کا اس بحث میں کیا کردار رہا، خاص طور پر سارتر اور دیبوا کا؟ جنگ کے بعد فرانسیسی دانشوروں کا بہت اثر تھا۔ وجودیت، ایگزسٹینشلزم نے انفرادی ذمہ داری اور آزادی پر زور دیا جو ہیومنسٹ اقدار سے جڑا تھا۔ سارتر اور دیبوا؟ جی، سارتر اور دیبوا نے عقل کو طاقت سے جوڑا، لیکن عالمگیر عقل کے تصور کا دفاع کیا۔ دیبوا کا فیمنسٹ ہیومنزم خاص طور پر اہم ہے۔ انہوں نے کہا تھا عورت تمام نسائی چیزوں کا پیمانہ ہے۔ بالکل، گویا ایک نئی وٹرووین وومن کا تصور۔ انہوں نے آزادی کے لیے ہیومنسٹ اصولوں کو ہی استعمال کیا اور سیاسی بہنا پہ پولیٹیکل سسٹرہڈ کی بنیاد رکھی۔ ان کے کام میں مقام پر مبنی علمیت، سچویٹڈ ایپسٹمولوجی اور مجسم مادیت، امبوڈیڈ مٹیریلزم جیسے خیالات مرکزی تھے۔ اس نے ہیومنزم پر زیادہ سخت تنقید کی۔ فوکو کا انسان کی موت کا اعلان اسی دور کی بات ہے؟ بالکل، پوسٹ اسٹرکچرلزم جسے اینٹی ہیومنسٹ تنقید بھی کہتے ہیں، اس نے انسان کو مرکز میں رکھنے والے تکبر کو نشانہ بنایا۔ فوکو جیسے مفکرین نے دکھایا کہ جسے ہم عالمگیر انسان سمجھتے ہیں وہ دراصل ایک تاریخی اور گفتاری تشکیل ہے، ایک ڈسکرسو فارمیشن جو طاقت کے رشتوں سے بنتی ہے۔ تو اینٹی ہیومنزم نے اس آئیڈیل انسان کو ڈی کنسٹرکٹ کیا؟ جی ہاں۔ تو اس ڈی کنسٹرکشن میں کیا سامنے آیا؟ انسان کیسا نظر آیا؟ یہی سامنے آیا کہ وہ وٹرووین مین عالمگیر نہیں بلکہ بہت خاص ہے، سفید، یورپی، مرد، صحت مند جسم والا۔ فیمنسٹ مفکرین نے کیا کہا؟ فیمنسٹ مفکرین جیسے ایری گرے نے واضح کیا کہ یہ انسان بنیادی طور پر مرد ہے۔ نوآبادیاتی مخالف مفکرین جیسے فانن نے اس کی سفیدی اور یورپ مرکزینت پر سوال اٹھایا۔ پوسٹ اسٹرکچرلزم نے یورپ کے عظمت کے فریب کو توڑا۔ تو اس طرح اینٹی ہیومنزم نے پوسٹ ہیومن فکر کی راہ ہموار کی۔ بریدوتی خود اپنے اینٹی ہیومنزم کو کیسے بیان کرتی ہیں؟ وہ فوکو، ایزریگرے اور ڈیلوز سے متاثر ہیں۔ وہ انسان کو ایک ایسے معیار، ایک نارم کے طور پر دیکھتی ہیں جو لوگوں کو قابو میں رکھنے اور خارج کرنے کا کام کرتا ہے۔ تو وہ اکائی والی ذات، یونٹری سبجیکٹ کو رد کرتی ہیں؟ بالکل، اس کی جگہ وہ ایک پیچیدہ رشتوں میں جڑی ہوئی ذات کا تصور پیش کرتی ہیں جو مجسم ہے، ایمبوڈیڈ ہے، جنسیت، سیکشوالٹی اور جذبات، افیکٹیویٹی رکھتی ہیں۔ فوکو کی طرح وہ طاقت کو صرف محدود کرنے والی نہیں بلکہ پیدا کرنے والی قوت سمجھتی ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے اس سے؟ مقصد ان فطری فرقوں جیسے مرد عورت پر یقین کو ختم کرنا ہے جو دراصل سماجی طور پر بنائے گئے ہیں۔ وہ ایگنیٹولوجی کی بات بھی کرتی ہیں، یعنی وہ ساختی جہالت جو جان بوجھ کر یا نادانستہ طور پر کچھ گروہوں کو نظر انداز کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ تاہم بریدوتی یہ بھی مانتی ہیں کہ اینٹی ہیومنزم کے اپنے تضادات ہیں۔ اچھا، جیسے کیا ہم واقعی ہیومنزم کے تمام آئیڈیلز، مثلاً آزادی کو مکمل طور پر ترک کر سکتے ہیں؟ کیٹ سوپر کہتی ہیں کہ تنقیدی فکر خود ہیومنسٹ اقدار استعمال کرتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم اچھے کو برے سے الگ کر سکتے ہیں؟ بالکل، کیا ہم ہیومنزم کے مثبت پہلوؤں، آزادی، انصاف کو اس کے منفی پہلوؤں، خود غرضی، تکبر، نسل پرستی سے الگ کر سکتے ہیں؟ ڈیریڈا کا خیال ہے کہ ہیومنزم کے نشان مٹانا بہت مشکل ہے۔ بریڈوتی خود کہتی ہیں کہ وہ خالصتاً لسانی ڈی کنسٹرکشن کے بجائے ایک زیادہ مادی، مٹیریلسٹ اور زندگی پر مبنی راستہ اپنانا چاہتی ہیں۔
اس ساری بحث میں پوسٹ سیکولر موڈ، پوسٹ سیکولر ٹرن کا کیا کردار ہے؟ ہیومنزم تو روایتی طور پر سیکولرزم سے جڑا رہا ہے۔ جی ہاں، ہیومنزم روشن خیالی کی پیداوار تھا اور سیکولرزم اس کا اہم ستون تھا، لیکن بردودیتی کہتی ہیں کہ اب سیکولرزم پر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ کیسے؟ جان گرے جیسے مفکرین کہتے ہیں کہ ہیومنزم خود ایک طرح کا سیکولر مذہب تھا جو عیسائیت کی نجات کی جگہ لے رہا تھا۔ پھر 1970 کی دہائی کے بعد سے مذہب کی طرف ایک نیا رجحان دیکھا گیا ہے، اور یہ سوال بھی ہے کہ کیا آزادی کی تمام تحریکیں واقعی سیکولر تھیں؟ یہ تو دلچسپ نکتہ ہے۔ کیا فیمنزم جیسی تحریکیں ہمیشہ سیکولر رہی ہیں؟ دیکھیں، تاریخی طور پر مغربی فیمنزم کا بڑا دھارا تو سیکولر رہا ہے، جیسے دیبوا، لیکن فیمنزم کے اندر ہمیشہ سے متبادل روحانی روایات بھی موجود رہی ہیں، جیسے آڈرے لارڈ، ایلس واکر، فیمنسٹ تھیولوجی، وچز موومنٹ، نیو پیگنزم، یہ سب اس کی مثالیں ہیں۔ اور سیاہ فام یا پوسٹ کلونیل نظریات؟ وہ بھی اکثر مذہبی روایات سے جڑے رہے ہیں۔ جان سکاٹ کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ فرانسیسی انقلاب کے سیکولرزم نے دراصل عوام نجی تقسیم پیدا کر کے خواتین کو نج مذہبی دائرے میں قید کیا اور ان کی شہری حیثیت کو محدود کیا۔ تو سیکولرزم اور آزادی کا تعلق اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے۔ اس سب کا تعلق بردوتی کے اپنے فلسفے سے ہے۔ وہ وحدانیت مونزم پر یقین رکھتی ہیں، یعنی مادہ خود ذہین اور خود منظم ہے اور نیچر کلچر ایک تسلسل ہے۔ اچھا۔ یہ انہیں ایک ایسی سیاسی ایجنسی کا تصور کرنے میں مدد دیتا ہے جو صرف منفی تنقید پر مبنی نہیں بلکہ خود سازی، آٹوپوئسس یا تخلیق پر مبنی ہے۔ یہ پوسٹ سیکولر موڈ کو بھی جگہ دے سکتا ہے۔ لیکن چیلنج کیا ہے اس میں؟ چیلنج یہ ہے کہ ذات، سبجیکٹیوٹی کو مذہبی ایجنسی سے کیسے جوڑا جائے بغیر بنیاد پرستی کے۔ آج کل مذہب کی واپسی بھی پیچیدہ ہے اور یہ جدیدیت کے اندر ہی ہو رہی ہے۔ ایک اور تضاد یہ ہے کہ مغرب اپنی ہیومنسٹ میراث کو، جیسے خواتین یا ہم جنس پرستوں کے حقوق، دوسری ثقافتوں کے خلاف تہذیبی جنگوں، کلچرل کروسیڈز اور زینوفوبیا کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو اس ساری بحث کا نچوڑ کیا ہے؟ کیا ہم ہیومنزم اور اینٹی ہیومنزم کی بحث میں ہی پھنسے رہیں؟ بریڈوتی کہتی ہیں نہیں، یہی پوسٹ ہیومن چیلنج ہے۔ پوسٹ ہیومنزم اس ہیومنزم مقابلہ اینٹی ہیومنزم کی مخالفت کے خاتمے کی بات کرتا ہے۔ خاتمے کی؟ جی، یہ اینٹی ہیومنسٹ تنقید سے شروع ہوتا ہے لیکن آگے بڑھ کر مثبت متبادل پیش کرتا ہے۔ ہیومنزم کے زوال نے ان غیروں، ادرز، فیمنزم، نسل پرستی مخالف تحریکیں، ماحولیاتی تحریکوں کو ابھرنے کا موقع دیا جو اب پوسٹ ہیومن منصوبوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ بریڈوتی آج کل کی پوسٹ ہیومن سوچ کی مختلف لہروں کا ذکر بھی کرتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ 3 بڑی لہروں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ پہلی ہے ری ایکٹیو پوسٹ ہیومنزم۔ یہ زیادہ تر اخلاقی فلسفے سے آتی ہے۔ یہ کلاسیکی ہیومنزم کا دفاع کرتی ہے اور عالمگیر اقدار پر زور دیتی ہے۔ بردوتی کہتی ہیں کہ یہ پرانے ماڈل کو بحال کرنے کی کوشش ہے اور مقام کی سیاست، پالیٹکس آف لوکیشن کو نظر انداز کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری لہر؟ دوسری لہر ہے تجزیاتی پوسٹ ہیومنزم، اینالیٹک پوسٹ ہیومنزم۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی سٹڈیز یعنی STS سے آتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کے اثرات پر غور کرتی ہے کہ وہ انسان کی تفہیم کو کیسے بدل رہی ہے، لیکن اکثر ذات، سبجیکٹیوٹی کے سوال سے گریز کرتی ہے۔ اس میں بائیو پالیٹکس، بائیو سٹیزنشپ جیسے تصورات آتے ہیں۔ اس پر بروڈوتی کی تنقید کیا ہے؟ تنقید یہ ہے کہ یہ اکثر سیاسی طور پر غیر جانبدار رہتی ہے اور ذات، کمیونٹی اور حکمرانی کے سوالات کو نظر انداز کرتی ہے۔ اور تیسری لہر؟ اپنا موقف ہے۔ یہ اینٹی ہیومنزم، پوسٹ اسٹرکچرلزم، فیمنزم، اینٹی کولونیلزم پر مبنی ہے۔ یہ انسانی ذات، ہیومن سبجیکٹ پر پڑھنے والے اثرات پر توجہ مرکوز کرتی ہے اور ایک مثبت تخلیقی نقطہ نظر اپنانے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی سلسلے میں مشین کی خود مختاری، مشین اٹانومی کا ذکر بھی اہم لگتا ہے۔ دی اکانومسٹ میگزین کی مثال دی گئی ہے۔ جی، وہ مثال دکھاتی ہے کہ ہم اب ایسی مشینوں کی طرف بڑھ رہے ہیں جیسے فوجی ڈرون، خود چلنے والی گاڑیاں جو خود اخلاقی فیصلے کر سکتی ہیں۔ انسان اب مکمل کنٹرول میں نہیں بلکہ شاید صرف نگرانی کر رہا ہے۔ آن دا لوپ، ناٹ ان دا لوپ۔ تو مشین اخلاقیات، مشین ایتھکس کی ضرورت ہے؟ بالکل۔ بریدوتی کہتی ہیں کہ ہمیں ماضی میں نہیں اٹکے رہنا چاہیے۔ ٹیکنالوجی بذات خود غیر جانبدار نہیں ہوتی اور سرمایہ داری نظام پوسٹ ہیومن امکانات کو ناقدین سے زیادہ تیزی سے سمجھ رہا ہے اور استعمال کر رہا ہے۔
تو بردوتی کا تنقیدی پوسٹ ہیومنزم کن بنیادوں پر کھڑا ہے؟ یہ پوسٹ اسٹرکچرلزم، فیمنزم اور اینٹی کولونیلزم جیسے فنان، سیزر ان سے تحریک لیتا ہے اور ذات، سبجیکٹیوٹی پر زور دیتا ہے۔ پوسٹ کلونیل مفکرین کی مثالیں؟ جی، جیسے ایڈورڈ سعید اور پال گلروائے کی مثالیں اہم ہیں، جو ایک ایسے کاسموپولیٹنزم کی بات کرتے ہیں جو مقام پر مبنی، سچویٹڈ ہو، یورپ کو اس کی ناکامیوں پر جواب دہ ٹھہرائے اور نسل پرستی اور قوم پرستی کے خلاف ہو۔ ماحولیات، ایکولوجی کا کیا کردار ہے اس میں؟ ماحولیاتی فکر بھی تنقیدی پوسٹ ہیومنزم کا اہم حصہ ہے۔ یہ انسان دوسرے انسانوں اور غیر انسانوں، زمین، جانور، پودے، ان سب کے درمیان باہمی ربط، انٹر کنیکٹڈنس پر زور دیتی ہے۔ یعنی انسان مرکزیت کو رد کرتی ہے۔ بالکل، یہ انسان کو کائنات کا مرکز سمجھنے والے تصور کو رد کرتی ہے اور فطرت کے استحصال پر تنقید کرتی ہے۔ میز اور شیوا جیسی مفکریں دنیا کے دوبارہ جادوئی ہونے، ری انچانٹمنٹ اور زندگی کے احترام کی بات کرتی ہیں۔ وہ عالمگیر بنیادی ضروریات، خوراک، پناہ، صحت، وقار، علم کو اخلاقیات کی بنیاد بنانے پر زور دیتی ہیں۔ ان سب سے مل کر بریڈیوتھی اپنی تنقیدی پوسٹ ہیومن ذات، کرٹیکل پوسٹ ہیومن سبجیکٹ کا تصور پیش کرتی ہیں۔ اور یہ ذات کیسی ہے؟ یہ ذات رشتوں پر مبنی ہے، ریلیشنل ہے، کثرت سے تشکیل شدہ ہے، ملٹیپلسٹی فارمڈ ہے، اندرونی طور پر مختلف ہے، انٹرنلی ڈیفرینشیٹڈ ہے، لیکن پھر بھی اپنی جگہ پر قائم، گراؤنڈڈ اور جواب دہ، اکاؤنٹیبل ہے۔ یہ مجسم، ایمبوڈیڈ ہے اور پیوست، ایمبیڈڈ ہے۔ یہ کھانا بدوش ذات، نومیڈک سبجیکٹ ہے، جو اعلیٰ ہیومنزم کے اکائی والے تصور کے برعکس ہے۔ یہ انفرادیت اور اضافیت، ریلیٹیوزم دونوں کو مسترد کرتی ہے۔ تو یہ خود غرضی سے آگے کی بات ہے؟ جی، یہ خود غرضی سے آگے بڑھ کر وسیع تر اخلاقی ذمہ داریوں کی بات کرتی ہے، جس میں غیر انسانی زندگی زوئے بھی شامل ہے۔ تو باب 1 کے اختتام پر بردوتی کیا اہم نکات سامنے لاتی ہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ذات، سبجیکٹ کے ایک نئے نظریے کی ضرورت ہے جو پوسٹ ہیومن حقیقت کو تسلیم کریں۔ کلاسک کی ہیومنزم کا خاتمہ صرف برہان نہیں بلکہ ایک مثبت پیش رفت بھی ہے۔ اور پوسٹ ہیومن ذات کیسی ہے؟ پوسٹ ہیومن ذات مادی ہے، جاندار ہے، مجسم ہے اور مقام یافتہ، لوکیٹڈ ہے۔ یہ پوسٹ ماڈرنزم کی طرح بنیاد پرست یا مکمل طور پر ڈی کنسٹرکٹیوسٹ نہیں ہے۔ یورپ مرکزیت کے بارے میں؟ ہمیں یورپ مرکزیت کے لیے جواب دہی کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ یورپ کا نیا مشن اپنی تنگ نظری اور زینوفوبیا پر تنقید کرنا ہو سکتا ہے۔ پوسٹ ہیومن حالت یورپ کو اپنے سامراجی ماضی سے آگے بڑھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے قوم پرستی سے علیحدگی، ڈس آئیڈینٹیفیکیشن اور ایک مثبت تخلیقی سیاست، افرمیٹو پالیٹکس کی ضرورت ہے جو تبدیلی کی خواہش سے چلتی ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ہم اپنی گفتگو روکتے ہیں۔ ہم نے روزی بردوتی کی کتاب دی پوسٹ ہیومن کے تعارف اور پہلے باب کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس سے واقعی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ٹیکنالوجی سے جڑے عالمی طور پر مربوط دنیا میں ہم کیا بنتے جا رہے ہیں؟ بالکل، بردوتی نے دکھایا ہے کہ روایتی انسان کا تصور کیسے دباؤ میں ہے اور نیچر کلچر کنٹینیوم کا خیال کیوں اہم ہے۔ پہلا باب ہمیں ہیومنزم کے مسائل، اس کی پیچیدگیوں اور اینٹی ہیومنزم کے رد عمل سے گزار کر ایک ایسے پوسٹ ہیومن نقطہ نظر کی ضرورت تک لاتا ہے جو ان پرانی تقسیموں سے آگے بڑھ سکے۔ یہ بحث ہمیں بالکل اس موڑ پر چھوڑتی ہے جہاں سے ہم انسانیت سے آگے کی دنیا کو دیکھنا شروع کر سکتے ہیں۔ دوسرے باب، پوسٹ اینتھروپوسینٹرزم، لائف بیونڈ دا اسپیشیز کی گہرائیوں میں اتریں گے۔ جی، یہ باب واقعی کافی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بردوتی یہاں انسان مرکزیت یعنی اینتھروپوسینٹرزم کے تصور کو چیلنج کرتے ہیں۔ یہ خیال کہ بس انسان ہی اہم ہے، ہر چیز کا مرکز ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم انسان کو اس مرکز سے ہٹا دیں تو پھر زندگی کیسی ہوگی؟ سبجیکٹیوٹی مطلب ذات کا تجربہ وہ کیسا نظر آئے گا؟ تو آج ہمارا مقصد ہے کہ اس باب کے کچھ بنیادی تصورات کو سمجھیں۔ کچھ مشکل بھی ہیں جیسے مونزم، وائٹلزم۔ یہ زوئی کیا ہے اور یہ پوسٹ اینتھروسینٹرزم آخر ہے کیا بلا؟ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ باب کا آغاز جارج ایلیٹ کے ایک اقتباس سے ہوتا ہے، خاموشی کے دوسری طرف گونجنے والے شور کا ذکر۔ یہ
یہ کس شور کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں، یہ شور جو ہے یہ اصل میں فلسفی اسپینوزے کی طرف اشارہ ہے۔ بریڈوٹی اسپینوزا کے فلسفے کو خاص طور پر مونزم کو اپنی پوسٹ ہیومن سوچ کی بنیاد بناتے ہیں۔ مونزم کا سادہ مطلب ہے سب ایک ہے، کائنات میں کوئی بنیادی تفریق نہیں ہے، ذہن اور جسم، روح اور مادہ، یہ سب ایک ہی حقیقت کے مختلف پہلو ہیں۔ اسپینوزا کے نزدیک مادہ یعنی میٹر وہ خود زندہ ہے، متحرک ہے، خود کو منظم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ او، یہ تو ڈیکارٹ کی مشہور تقسیم ذہن بمقابلہ جسم سے بالکل الٹ بات ہو گئی، اور ہیگل کے خیالات سے بھی کافی مختلف لگتا ہے۔ تو اگر سب ایک ہی مادہ ہے تو پھر یہ وائٹلسٹ مٹیریلزم کیا چیز ہے؟ کیا یہ اسی سے جڑا ہے؟ بالکل، وائٹلسٹ میٹیریلزم اسی مونزم سے نکلا ہوا خیال ہے۔ یہ کہتا ہے کہ مادہ نہ صرف ایک ہے بلکہ یہ وائٹل ہے، یعنی زندہ، توانا اور خود منظم، سیلف آرگنائزنگ۔ یہ کوئی بے جان چیز نہیں جسے باہر سے کوئی آ کر حرکت دے۔ پروڈوٹی سے ریڈیکل ایمیننس کہتی ہیں، مطلب ہر شے اسی دنیا میں اسی مادے کے اندر موجود ہے، کوئی باہر کی طاقت نہیں، کوئی ماورائی اصول نہیں۔ اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر وہ ایک ایسی پوسٹ ہیومن سبجیکٹیوٹی کا تصور کرتی ہیں جو انسان کی برتری پر قائم نہ ہو۔ کیا آج کی سائنس بھی اس خیال کو سپورٹ کرتی ہے؟ جی، دلچسپ بات یہ ہے کہ بروٹوٹی سمجھتی ہیں کہ جدید نیورو سائنس، جیسے انٹونیو دمازیو کا کام ہے، جو ذہن اور جسم کے گہرے تعلق پر زور دیتے ہیں، وہ کسی حد تک اسپینوزا کے ان خیالات سے ملتا جلتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے جذبات، ہمارا شعور، یہ سب جسمانی عمل سے الگ نہیں ہے۔ اچھا، اب برڈوٹی یہ بھی کہتی ہیں کہ پوسٹ ہیومن کا ذکر اکثر ٹیکنالوجی کے ڈر سے یا ماحولیاتی تباہی کے حوالے سے ہوتا ہے، لیکن ان کے نزدیک پوسٹ اینتھروپوسنٹرزم کا فکری اثر زیادہ گہرا ہے۔ یہ پوسٹ ہیومنزم سے کیسے مختلف ہے؟ یہ فرق سمجھنا ضروری لگ رہا ہے۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، پوسٹ ہیومنزم زیادہ تر فلسفے اور ہیومینٹیز کے اندر ایک بحث تھی۔ ہیومنزم کی حدود پر تنقید تھی، جبکہ پوسٹ اینتھروپوسنٹرزم کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ یہ صرف فلسفہ نہیں ہے، اس میں سائنس، ٹیکنالوجی، ماحولیات، بائیو جینیٹکس، بہت سے شعبے آ جاتے ہیں۔ بنیادی سوال وہی ہے، اگر انسان مرکز نہیں تو پھر سبجیکٹیوٹی کیا ہے؟ یہ ایک ٹرانس ڈسپلنری سوال ہے۔ ٹیکنالوجی کی بات ہوئی تو برڈوٹی کا اس کے بارے میں کیا رویہ ہے؟ کیا وہ اسے خطرہ سمجھتی ہیں جیسے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بریڈوٹی ٹیکنالوجی سے خوفزدہ نہیں ہیں، وہ تو اس کی مثبت صلاحیتوں کی قائل ہیں۔ ٹیکنوفلک ہے وہ ڈونا ہیروے کا وہ مشہور جملہ بھی دہراتی ہیں، مشینیں اتنی زندہ ہیں جبکہ انسان اتنے سست۔ وہ ٹیکنالوجی کو تبدیلی لانے والی ایک قوت کے طور پر دکھتی ہیں۔ اور اس ساری تصویر میں جدید سرمایہ داری، ایڈوانسڈ کیپٹلزم، وہ کہاں فٹ ہوتی ہے؟ اس کا کیا کردار ہے؟ بڈھوڈی کے نزدیک جدید سرمایہ داری ایک بہت طاقتور مشین ہے جو منافع کمانے کے لیے مسلسل فرق یعنی ڈفرنسز پیدا کرتی ہے اور انہیں بیچتی ہے۔ سوچیں نا، فیوژن فوڈ، ورلڈ میوزک یا جیسے ثقافتی تنوع کو مارکیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ نظام بنیادی طور پر ٹیکنو سائنسی ہے۔ بوڈوڈی خاص طور پر NBIC ٹیکنالوجیز کے سنگم کا ذکر کرتی ہیں: نینو ٹیکنالوجی، بائیو ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کوگنیٹو سائنس۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب یہ سرمایہ داری براہ راست زندگی یعنی لائف پر سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ جینوم پروجیکٹ، سٹیم سیل ریسرچ، بگ ڈیٹا، یہ سب زندگی کو ایک نئے وسیلے کے طور پر استعمال کرنے کی مثالیں ہیں۔ بوڈوڈی اسے مارکیٹ کا ایک اپرچونسٹک، موقع پرست قسم کا پوسٹ اینتھروپوسینٹرزم کہتی ہے۔ اچھا، یہیں پر زوئے کا تصور آتا ہے نا؟ یہ کیا ہے اور یہ سرمایہ داری کے اس رویے سے کیسے جڑا ہے؟ جی بالکل، بریجڈوٹی کہتی ہیں کہ اگر ہم سائنس کی روشنی میں دیکھیں تو مادہ خود منظم ہے، آٹو پوئیٹک اور تعلقاتی ہے، ریلیشنل ہے، مطلب وہ خود کو بناتا بھی ہے اور دوسری چیزوں سے جڑ کر ہی وجود رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبجیکٹیوٹی یا ذات صرف انسانوں تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک وسیع تعلقاتی وجود ہے، ایکسپینڈڈ ریلیشنل سیلف۔ زوئے اسی زندگی کی بنیادی، متحرک، خود منظم اور اکثر غیر انسانی قوت کا نام ہے۔ یہ صرف بایوس نہیں، مطلب انفرادی انسانی زندگی نہیں، بلکہ تمام جانداروں اور توانائی کی ایک زیادہ بنیادی سطح ہے۔
ब्रिजिडोटी के लिए ज़ोए मरकूज मुसावात यानी ज़ोए सेंटर्ड एगैलिटेरियनिज्म इस पोस्ट एंथ्रोपोसेंट्रिक तब्दीली का इखलाकी मरकज़ है। ये सरमायादारी की तरफ से जिंदगी को सिर्फ एक चीज़ कमोडिटी बनाने के खिलाफ एक मुस्बत रद्द-ए-अमल है। ये तमाम जिंदगी की कदर करने की दावत है। और फिर वो लाइफ माइनिंग की बात करती हैं, ये क्या है? क्या ये डेटा माइनिंग जैसा कुछ है? हाँ, ये कुछ वैसा ही है, लेकिन शायद ज्यादा गहरा। लाइफ माइनिंग का मतलब है कि सरमायादारी अब जिंदगी की अपनी मालूमाती ताकत से, इंफॉर्मेशनल पावर से मुनाफा कमा रही है। हमारा जीनियाती कोड, हमारा ऑनलाइन रवैया, हमारी सेहत की मालूमात, ये सब डेटा बैंक्स में जमा होकर आज का असल सरमाया, कैपिटल बन गए हैं। मिलिंडा कूपर इसे लाइफ एज सरप्लस कहती हैं, यानी जिंदगी खुद एक फाजिल कदर बन गई है जिससे मुनाफा निकाला जा सकता है। और इस मुनाफे की दौड़ में इंसानी और गैर इंसानी जिंदगी के बीच का फर्क अक्सर गैर अहम हो जाता है। ये तो काफी परेशान कुन तस्वीर लगती है। तो इस सब के बीच इंसान यानी एंथ्रोपस के पुराने तस्वुर का क्या बन रहा है? वो मैन जिसके गिर्द सारी मगरबी फिक्र घूमती थी? उस तस्वर तो देखें, वो तो पहले ही जिन्स परस्ती और नस्ल परस्ती की वजह से शदीद तनकीद की जद में था। अब पोस्ट एंथ्रोपोसेंट्रिज्म उसे मजीद चैलेंज कर रहा है। डॉना हैरवे कहती हैं कि मैन बतौर आलमगीर इंसान अब सिर्फ एक ब्रांड बनकर रह गया है। ब्रायन मासूमी तो उसे एक्स मैन कहते हैं, एक ऐसा वजूद जो अपनी पुरानी तारीफ से बाहर निकल चुका है, जो जीनियाती और तकनीकी तौर पर बदल रहा है। ये सूरत हाल हमें फितरत और सकाफत के दरमियान कोई सख्त दीवार नहीं, बल्कि एक तसलसल, नेचर कल्चर कॉन्टीन्यूअम देखने पर मजबूर करती है। और ज़ूए यानी जिंदगी की वो बुनियादी क़ुव्वत वो सामने आती है। ब्रिड्यूटी उसे एक एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सिडस कहती हैं, बशरियाती खुरूज। इंसान अपनी पुरानी महदूद तारीफ से निकल रहा है। क्या इस खुरूज या तब्दीली के कुछ मुस्बत पहलू भी हैं, या ये सिर्फ खतरात की कहानी है? नहीं, ब्रिड्यूटी इसमें मुस्बत इम्कानात भी देखती हैं। जब इंसान मरकज़ से हटता है तो दूसरी चीज़ें, जानवर, पौधे, ज़मीन, यहाँ तक कि मशीनें, वो भी अहम हो जाती हैं। उनकी अपनी एजेंसी तस्लीम की जाती है। ब्रिड्यूटी इस तब्दीली को समझने के लिए डिलूज और गुएटारी के तस्वुरात इस्तेमाल करती हैं। बिकमिंग एनिमल, जानवर बनना, बिकमिंग अर्थ, ज़मीन बनना, और बिकमिंग मशीन, मशीन बनना। ये तस्वुरात हमें दावत देते हैं कि हम अपनी ज़ात को सिर्फ इंसानी हुदूद में कैद ना समझें, बल्कि एक वसीह तर बाहम मरबूत वजूद का हिस्सा बने। चले उन बिकमिंग्स में से पहले पर बात करते हैं। बिकमिंग एनिमल। ह्यूमनिज्म ने तारीखी तौर पर जानवरों को कैसे देखा था? जी, ह्यूमनिज्म ने तो जानवर को बुनियादी तौर पर इंसान से कमतर, दूसरा अदर बनाकर पेश किया। इंसान अक्ल, ज़बान, तहजीब का मालिक था, जबकि जानवर वो बस फितरत, जिबिल्लत, खामोशी की अलामत थे। वो बुर्गेस का तंजिया वर्गीकरण याद है ना, कि जानवर या तो टीवी वाले होते हैं, या खाने के लिए या डरने के लिए। फ़लसफ़ी डेरिडा ने इस पूरे निज़ाम फ़िक्र को कार्नोफेलॉजिकोसेंट्रिज्म कहा था। एक ऐसा निज़ाम जो गोश्तखोरी, मर्दाना बालादस्ती और इंसानी अक्ल यानी लॉगस की मरकज़ियत पर कायम है। जानवरों को ज़्यादातर इस्तिआरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया या फिर वसाइल के तौर पर। ब्रिडोटी उन्हें ज़ू प्रोलेटेरिएट कहती हैं। तो ब्रिडोटी का बिकमिंग एनिमल का तस्वुर इसी रिवायती सोच को चैलेंज करता है। ये सिर्फ जानवरों के हुकूक की बात नहीं है, बल्कि इस ताल्लुक को ही बदलने की बात कर रही हैं वो। बिल्कुल, ये हुकूक की बहस से आगे की बात है। ये एक वजूदी तब्दीली है, एग्जिस्टेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। आज भी देखें, जानवरों का इस्तेसाल बड़े पैमाने पर जारी है साइंसी तजुर्बात में, बायोटेक्नोलॉजी में, जैसे जीनो ट्रांसप्लांटेशन या वो ऑन्कोमाउस या मशहूर ज़माना डॉली द शीप। डॉली और आंको माउस की मिसालें खास तौर पर क्या दिखाती हैं? ये मखलूक़ात हमारे पुराने हयातियाती और टेक्निकी ज़ुमरों को तोड़ देती हैं ना। डॉली क्लोन थी, वो बेवक्त अपनी नौ की आखिरी मिसाल भी थी और एक नई किस्म की पहली मिसाल भी, टेक्नोलॉजी से बनी हुई, बेवक्त, यतीम भी और अपनी माँ खुद भी। ऑन्कोमाउस पहला पेटेंट शुदा जानवर था, एक ट्रांसजेनिक वजूद, मुनाफे के लिए डिज़ाइन किया गया।
یہ مثالیں پوسٹ ہیومن حالت کی پیچیدگی کو، غیر خطی وقت کو اور فطرت اور ٹیکنالوجی کی حدوں کے مٹ جانے کو ظاہر کرتی ہیں۔ لیکن بریڈیوٹی کہتی ہیں کہ اسی استحصال کے ساتھ ساتھ ایک زو ایگیلیٹیرین ٹرن بھی آ رہا ہے، تمام زندگی کی برابری کی طرف ایک جھکاؤ۔ ڈونا ہیرووے کی کمپینین اسپیشیز یعنی ساتھی انواع کی تصاویر وہ اسی بدلتے ہوئے تعلق کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جہاں جانور صرف استعمال کی چیز نہیں بلکہ ساتھی ہیں۔ تو یہ صورتحال جانوروں کے لیے ایک ملی جھلی نعمت ہے، مکسڈ بلیسنگ۔ اچھا، یہیں پر شاید اینیمل رائٹس تحریک کا ذکر آتا ہے، جسے بریڈیوٹی تلافیاتی ہیومنزم کہتی ہیں۔ وہ اس پر تنقید کیوں کرتی ہیں؟ دیکھیں، اینیمل رائٹس تحریک اسپیسیزم پر تنقید کرتی ہے، جو کہ بہت اہم بات ہے۔ اس کے حامی جیسے پیٹر سنگر ہیں یا مارتھا نوزبام، وہ انسانی اقدار جیسے شعور، تکلیف محسوس کرنا، ہمدردی، ان کو بنیاد بناتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ جو جانور یہ صلاحیتیں رکھتے ہیں انہیں بھی حقوق ملنے چاہیے۔ فرانس ڈووال نے تو بن مانسوں میں ہمدردی پر تحقیق بھی کی ہے۔ بریڈوٹی کی تنقید یہ ہے کہ یہ نقطہ نظر بنیادی طور پر اب بھی انسان مرکزی ہے۔ یہ ہیومنزم کی اپنی خامیوں پر سوال نہیں اٹھاتا، بس انسانی معیار کو کچھ اعلیٰ جانوروں تک پھیلا دیتا ہے۔ یہ انسان اور جانور کی تفریق کو برقرار رکھتا ہے اور جانوروں کی اپنی منفرد ہستی، ان کی اسپیسیفسٹی کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ بریڈوٹی کے لیے اصل مقصد ایک ٹرانسفارمیٹو تعلق قائم کرنا ہے، نہ کہ صرف موجودہ انسانی سانچے کو تھوڑا سا وسیع کر دینا۔ سمجھ گئی۔ اب آتے ہیں دوسری تبدیلی پر، بیکمنگ ارتھ یعنی زمین بننا۔ پوسٹ اینتھروپوسینٹرزم کا سیاروی پہلو کیا ہے؟ یہ جیومورفزم ہے، یعنی زمین کی اہمیت کا احساس، جو خاص طور پر ماحولیاتی بحران، ایکولوجیکل کرائسس اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت بڑھ گیا ہے۔ زمین اب صرف ایک پس منظر نہیں بلکہ ایک فعال ایجنٹ ہے، ہم سب کا مشترکہ ماحول ملیو ہے۔ یہاں پھر وہی فطرت ثقافت کا تسلسل اہم ہو جاتا ہے، جس سے ہمیں ٹیکنالوجی کے کردار کے ساتھ ملا کر سمجھنا ہوگا۔ سبجیکٹیوٹی اب صرف انسانی نہیں رہی، اس میں غیر انسانی ایجنٹس بھی شامل ہیں، دریا، جنگل، موسم، یہ سب۔ دیپیش چکربرتی نے اس حوالے سے کیا اہم بات کہی ہے؟ چکربرتی نے بہت خوبصورتی سے واضح کیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی نے ہمارے سوچنے کے پیمانے کو بدل دیا ہے، اسکیل کو۔ اب ہمیں انفرادی یا قومی نہیں بلکہ سیاروی، پلانیٹری سطح پر سوچنا پڑتا ہے۔ اس نے وقت کے تصور کو بھی بدل دیا ہے۔ اب نوع انسانی کی محدومیت، ایکسٹنکشن، ایک حقیقی امکان ہے، اور سب سے بڑھ کر اس نے فطری تاریخ اور انسانی تاریخ کے درمیان روایتی فرق کو مٹا دیا ہے۔ اب انسان خود ایک ارضیاتی قوت، جیولوجیکل فورس بن چکا ہے، اسی لیے ہم اس دور کو اینتھروپوسین کہتے ہیں۔ لیکن بریڈیوٹی ڈیپ ایکولوجی جیسے ماحولیاتی فلسفوں پر بھی تنقید کرتی ہیں، کیوں؟ ان کی تنقید یہ ہے کہ گایا تھیری جیسے نظریات جو پوری زمین کو ایک واحد زندہ وجود مانتے ہیں، وہ بعض اوقات مسئلہ دار ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ اب بھی ایک قسم کی ڈوئلزم پر مبنی ہو سکتے ہیں، جیسے اچھی فطرت بمقابلہ بری ثقافت یا ٹیکنالوجی، اور اکثر ٹیکنالوجی سے غیر ضروری طور پر خوفزدہ نظر آتے ہیں۔ یہ فطرت کی ایک قسم کی رومانویت پیدا کر سکتے ہیں جو موجودہ پیچیدگیوں کو سمجھنے میں مددگار نہیں۔ تو پھر متبادل کیا ہے اگر ڈیپ ایکولوجی بھی پوری طرح ٹھیک نہیں؟ بریڈیوٹی ایک بار پھر اسپینوزا کی طرف رجوع کرتی ہیں، خاص طور پر جیسا کہ ڈلوز اور گواتاری نے اسے سمجھا ہے۔ یہ متبادل مونزم پر زور دیتا ہے، وائٹالزم زوئے پر زور دیتا ہے، اور کیوسموس پر۔ کیوسموس یعنی کائنات کی باوقت منظم اور افراتفری پر مبنی تخلیقی توانائی۔ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم غالب تصورات سے ذہنی دوری اختیار کریں، جسے وہ ڈی فیملیرائزیشن کہتی ہیں، تاکہ ہم دنیا کو نئے غیر متوقع زاویوں سے دیکھ سکیں۔ اور تیسری تبدیلی بیکمنگ مشین یعنی مشین بننا۔ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسے بدلا ہے بریڈیوٹی کے مطابق؟ ہاں، یہ رشتہ اب صرف بیرونی نہیں رہا، یہ بہت زیادہ قریبی، گہرا اور ہمارے جسموں میں رچا بسا ہوا ہے۔ نامیاتی اور غیر نامیاتی، گوشت اور دھات کے فرق اب اتنے واضح نہیں رہے۔ مشینیں اب صرف ہماری نقل نہیں کرتی، وہ سیمولیشن کرتی ہیں اور ہمارے ساتھ باہمی ترمیم، میوچل موڈیفیکیشن کے عمل میں شامل ہیں۔ پٹریشا کلوف کا حوالہ دیتے ہوئے بریڈیوٹی کہتی ہیں کہ ہم بائیو میڈییٹڈ جسم بن چکے ہیں، ہماری حیاتیات اور ٹیکنالوجی ایک دوسرے میں گندھی ہوئی ہیں۔ سائبورگ
اب سائنس فکشن نہیں، ہماری روزمرہ کی حقیقت ہیں۔ تو بیکمنگ مشین سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم روبوٹ بن جائیں؟ نہیں، اس کا مطلب روبوٹ بننا نہیں، یہ ڈیلوز اور گوٹاری کا تصور ہے۔ اس کا مطلب ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک زیادہ زندہ دل، تخلیقی اور غیر فعال نان فنکشنلس رشتہ بنانا، یعنی ٹیکنالوجی کو صرف اس کے کام یا مقصد کے لیے استعمال نہ کرنا، بلکہ اس کے ساتھ تجربات کرنا، کھیلنا، اس سے نئے امکانات پیدا کرنا۔ یہ ایک ایکوسوفی کی طرف لے جاتا ہے، ایک ایسی عمومی ماحولیات جو موضوع کی مختلف تہوں، ذہنی، سماجی، ماحولیاتی کو آپس میں جوڑتی ہے۔ اینڈ مشینک آٹوپوئسز، یہ تو بہت بھاری بھرکم اصطلاح ہے۔ ہاں، یہ فیلکس گواٹارک کا خیال ہے۔ آٹوپوئسس کا مطلب ہے خود کو بنانا اور برقرار رکھنا، جو عام طور پر زندہ نظاموں سے منسلک کیا جاتا ہے۔ گواٹاری کا خیال تھا کہ مشینیں بھی کچھ خاص حالات میں آٹوپوئٹک ہو سکتی ہیں، یعنی وہ خود کو منظم اور ترقی دے سکتی ہیں۔ یہ خیال ریڈیکل نیو میٹیریلزم یا میٹیریلزم کی بنیاد بنتا ہے، یعنی مادہ چاہے وہ حیاتیاتی ہو یا تکنیکی ہو، وہ فعال ہے، ایکٹیو ہے اور تعلقاتی ہے، ریلیشنل ہے۔ مشینیں صرف اوزار نہیں بلکہ دنیا میں فعال کردار ادا کرنے والی ایجنٹس ہیں۔ آخر میں بریڈنٹی فرق، ڈفرنس کے تصور پر بات کرتی ہیں۔ اس پوسٹ اینتھروپوسینٹرک دنیا میں فرق کا کیا کردار ہے، خاص طور پر جب سرمایہ داری بھی فرق کو استعمال کرتی ہے؟ یہ ایک پیچیدہ نقطہ ہے۔ بریڈیوٹی کہتی ہیں کہ جدید سرمایہ داری بائیو پولیٹیکل ہے، یعنی وہ زندگی پر، جسمانی سطح پر کنٹرول چاہتی ہے۔ طاقت اب صرف ظاہری نشانوں کے ذریعے کام نہیں کرتی، جیسے جلد کا رنگ یا جنس، بلکہ زیادہ لطیف، سالماتی، مولیکولر سطح پر کام کرتی ہے، جیسے جینیٹک کوڈز، سیلولر پروسیسز۔ ہم کنٹرول سوسائٹیز میں رہتے ہیں، جہاں نگرانی اور کنٹرول زیادہ پھیلاوا اور غیر محسوس ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ صنفی اور نسلی فرق ختم ہو گئے ہیں؟ کیا ہم واقعی پوسٹ جینڈر یا پوسٹ ریشیل دور میں ہیں؟ دیکھیں، بظاہر ایسا لگ سکتا ہے کیونکہ سرمایہ داری اکثر فرق کو مٹانے یا اسے محض ایک ذائقے کے طور پر پیش کرنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ لیکن بریڈوٹی کہتی ہیں کہ طاقت کے پرانے تعلقات اور درجہ بندی ہائرارکیز وہ اب بھی موجود ہیں، چاہے ان کی شکل بدل گئی ہو۔ وہ خاص طور پر جنسیت، سیکشولیٹی کو جینڈر سے الگ کرتی ہیں۔ ان کے نزدیک جنسیت ایک کثیر شکلی، پولیمورفس، تخلیقی اور بہاؤ والی قوت ہے، جسے جینڈر کا سماجی نظام اکثر محدود اور کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پوسٹ ہیومن سوچ اس کثیر شکلی قوت کو دوبارہ دریافت کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اور سب سے آخر میں یہ اصول عدم ایک، پرنسپل آف ناٹ ون، یہ کیا ہے؟ یہ شاید ان تمام باتوں کا نچوڑ ہے۔ یہ اس خیال کو رد کرتا ہے کہ ہم ایک واحد، متحد، خود مختار ذات ہیں، یونٹری سیلف۔ ناٹ ون کا مطلب ہے کہ ہم ایک نہیں بلکہ بہت سے ہیں۔ ہماری ذات ہمیشہ دوسروں کے ساتھ، دوسرے انسانوں، جانوروں، ماحول، ٹیکنالوجی، ان کے ساتھ تعلقات کے ایک پیچیدہ جال میں بنی ہوئی ہے۔ یہ وحدت، یونٹی کے وہم کو توڑتا ہے اور تعلق، ریلیشن کی بنیادی اور اخلاقی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ یہ کوئی منفی یا کمی والی بات نہیں، بلکہ ایک مثبت، تخلیقی حالت ہے۔ یہ ہمیں ایک ایسی کمیونٹی یا اشتراک کا تصور کرنے کی دعوت دیتا ہے جو انفرادی پرستی کے بجائے باہمی انحصار، انٹرڈیپینڈنس اور جڑے ہونے پر قائم ہو۔ یہ تسلیم کرنا کہ میں ہمیشہ ہم کا حصہ ہے، اور یہ ہم صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ زوئے کی پوری وسعت پر پھیلا ہوا ہے۔ چیپٹر 3 پر تھوڑی گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ چیپٹر کا نام ہے دی ان ہیومن لائف بیونڈ ڈیتھ، یعنی غیر انسانی موت سے آگے کی زندگی۔ اس میں بریڈوٹی وہ ٹیکنالوجی، آرٹ، سائنس اور خاص کر موت کے حوالے سے ان ہیومن یا غیر انسانی کے کانسیپٹ کو ایکسپلور کرتی ہیں اور ہمیں ایک پوسٹ ہیومن سوچ کی طرف لے جاتی ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو چیپٹر 3 شروع ہوتا ہے ماڈرنزم میں ان ہیومن کے کانسیپٹ سے۔ بریڈوٹی نے 1920s کی کچھ فلمز کا ذکر کیا ہے، للہیومین اور میٹروپولس۔ جی ہاں۔ ان میں ٹیکنالوجی اور عورت کے جسم کا ایک کہہ سکتے ہیں عجیب سا ملن دکھایا گیا تھا۔ ٹیکنالوجی میں امید بھی تھی اور ظاہر ہے خطرہ بھی۔ خاص کر وہ مردوں کے ذہن میں جو ایک خوف تھا اس سے جڑا ہوا۔
فیمیل باڈی مشین یا مشین ادر کو ایروٹیسائز کرنے کا خیال. لیکن یہ تو شروعات تھی نا؟ ہاں بالکل. اور یہ صرف فلموں تک نہیں تھا. دیکھیں ماڈرن اس دور میں ٹیکنالوجی صرف ایک الگ چیز نہیں تھی. وہ انڈسٹریلائزیشن، پاور، پیسہ، سوشل پروگریس، یہاں تک کہ ہماری سیلف یعنی شخصیت کیسے بنتی ہے اس کا ایک مرکزی حصہ تھی. اسی دور میں جیسے مارکسزم نے انسان کو ایک چیز سمجھنا یعنی آبجیکٹیفیکیشن، اس کو ان ہیومن کہا. اچھا. کیونکہ اس سے انسان کی جو اصل روح ہے وہ چھن جاتی ہے کیپٹلزم میں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ مارکسزم میتھڈالوجی کے حساب سے تو اینٹی ہیومنسٹ تھا. وہ کسی نیچرل ایسنس کو نہیں مانتا تھا. رائٹ. لیکن اصل میں اس کا دل ہیومنسٹ تھا، کیونکہ وہ کیپٹل کے ذریعے انسان کی جو بے قدری ہوتی ہے اس پر تنقید کرتا تھا. لینن کا وہ مشہور کال تھا نا، سوشلزم ایکول سوویتس پلس الیکٹریسٹی. ہاں سنا ہے. ٹیکنالوجی پر یقین. ایگزیکٹلی، ٹیکنالوجی پر یقین. اور آرٹ میں اس انہیومن کا کیا سین تھا؟ آرٹ کو بھی وہ ٹیکنالوجی کی طرح ہی غیر قدرتی یا مینوفیکچر سمجھا گیا. بریڈوٹی نے سریلسٹس کی بیچلر مشینز اور ڈیلوز اور گوٹاری کے باڈیز وداؤٹ آرگنز کا ذکر کیا ہے. یہ اشارے ہیں کہ آرٹ اصل میں سوچنے اور محسوس کرنے کے نئے راستے کھولتی ہے اور ہمیں نان ہیومن فورسز سے جوڑتی ہے، جانوروں سے، پودوں سے، زمینی طاقتوں سے. اس لحاظ سے آرٹ بریڈوٹی کہتی ہیں کاسمک بھی ہے اور پوسٹ ہیومن بھی. اور کیونکہ آرٹ زندگی کی بالکل حدوں تک جاتی ہے اس لیے اس کا موت سے بھی ایک گہرا رشتہ ہے، جیسے بلانشو نے بھی کہا تھا. پھر سائنس کی بات آتی ہے اور وہاں ان ہیومن کے پہلو کچھ زیادہ سنجیدہ لگتے ہیں. بالکل. انڈسٹریل مشینری سے لے کر گھر کے اپلائنسز تک یہ سب سائنس کی ہی وجہ سے ممکن ہوا. لیکن اس میں ظلم اور تشدد کا پہلو بھی تھا. یہ براڈٹی ہائی لائٹ کرتی ہیں. پال ریبنو نے بتایا کہ 20th سینچری میں علم اور فوج کے بیچ ایک بہت خطرناک کنیکشن بنا. آپ سوچیں، زہریلی گیس، ایٹم بم، نازی ریشل پیوریفیکیشن، کولڈ وار کی ریسرچ، فنڈنگ. استغفر اللہ. یہ چیزیں سائنس کے مقصد پر ہی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیتی ہیں نا. اور پھر جان فرانسوا لیوٹارڈ آئے. ان کی کتاب تھی دی ان ہیومن 1989. انہوں نے اس کانسیپٹ کو دو طرح سے دیکھا تھا شاید. جی ہاں. ایک طرف تو وہ ایڈوانسڈ کیپٹلزم اور ٹیکنالوجی کا ایلینیٹنگ اثر جو انسان کو ڈی ہیومنائز کرتا ہے، وہ والا پہلو. اور دوسری طرف لیوٹارڈ نے کہا کہ انسان کے اندر ہی ایک گہرا نان ریشنل ان ہیومن کور ہے جو اس ٹیکنالوجی کے ڈی ہیومنائزنگ اثر کے خلاف شاید ریزسٹنس کا کام کر سکتا ہے. اور یہ پوسٹ ہیومن ایتھکس کی طرف ایک اشارہ تھا. تو اب بریڈوٹی ہمیں پوسٹ ہیومن کانٹیکسٹ میں لاتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اب ان ہیومن کا مطلب بدل گیا ہے. ہاں، اب ٹیکنالوجی اور جسم پہلے سے کہیں زیادہ گھل مل گئے ہیں. اتنا کہ جینڈر، ریس، سپیشیز کے درمیان جو باؤنڈریز تھیں وہ دھندلی ہو رہی ہیں. لی ان ہیومن نے 1924 اور اواتار 2009 کا فرق دیکھیں تو یہ تبدیلی صاف نظر آتی ہے. اور زگمنٹ باؤمن نے 20th سینچری کی تباہیوں جیسے ہولوکاسٹ کے بعد ایک کولڈر سینسبلٹی یعنی ایک سرد مہری کے ابھرنے کی بات کی تھی، جس نے ہمارے اخلاقی وجود کو ایک طرح سے بروٹلائز کیا. اچھا. ایمیسیر اور فرینس فینون نے بھی اس مورل ڈیسوسیشن پر لکھا ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو مورل کرائسس ہے یہ پوسٹ ہیومن فریم میں کیسے نظر آتا ہے؟ اور یہاں بریڈوٹی اپنا کہلیں سینٹرل آرگیومنٹ پیش کرتی ہیں. وہ تھیناٹوس یعنی موت کا کنسیپٹ اور نیگروپولیٹکس یعنی موت کی سیاست ان کا جائزہ لیتی ہیں. اور ان کی کوشش ہے کہ موت کی ایک افرمیٹیو یعنی مثبت پوسٹ ہیومن تھیوری بنائی جائے. جی، اور یہ تھیوری میٹریلسٹ وائٹلزم اور آنٹولوجیکل مونزم پر بیسڈ ہے. یہاں ایک خاص لفظ استعمال ہوتا ہے زوئی. زوئے. ہاں، زوئے. یہ زندگی کی وہ بنیادی قوت ہے، لائف فورس، جو ایک پوسٹ ہیومن کنٹینیوم ہے، صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے. اوکے، تو زوئے اہم ہے. لیکن پہلے ویز آف ڈائنگ یا مرنے کے طریقوں پر بات ہوتی ہے. بالکل. بریڈوٹی کہتی ہیں کہ پوسٹ ہیومن وائٹل پالیٹکس صرف زندہ لوگوں کو
مینج کرنا نہیں ہے بلکہ مرنے کے جو طریقے ہیں وہ پریکٹسز کو بھی دیکھنا شامل ہے۔ اور آج کل مرنے کے طریقے اکثر بڑے ان ہیومین ہیں۔ ہاں بالکل، بریڈوٹی غربت، قحط، بے گھری ان چیزوں کو گلوبل آبسینٹیز کہتی ہیں، آئزنسٹائن کا لفظ استعمال کرتی ہیں۔ پھر وندنا شیوا کی بائیو پائریسی کی بات ہے، یعنی علمی اور قدرتی وسائل کی چوری، جس کے ذریعے خاص جسم جیسے عورت، نیٹو لوگ یا زمین خود ڈسپوزیبل بن جاتے ہیں، قابل فروخت۔ کلائمیٹ چینج بھی ایک مثال ہے۔ چکربرتی کہتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو ایک شیئرڈ ولنریبلٹی، ایک مشترکہ کمزوری میں باندھ دیا ہے، جو انسانیت سے آگے دوسری اسپیشیز تک پھیلتی ہے۔ اور بھی مثالیں ہیں، جیسے پوسٹ سیکولر ریلیجس ایکسٹریمزم سے عورتوں اور LGBTQ+ کے رائٹس کم ہو رہے ہیں۔ جی، فائنینشیل نیٹ ورکس غربت بڑھا رہے ہیں، بچوں کا ایکسپلائٹیشن، چائلڈ لیبر، چائلڈ سولجرز۔ اور جہاں سائبورگز ہیں وہاں نئی ولنریبلٹیز بھی ہیں، پینڈیمکس جیسے سارز، ایبولا، HIV، اور پرانی بیماریاں بھی واپس آ رہی ہیں، ملیریا، TB۔ تو ہیلتھ ایک ہیومن رائٹس ایشو بن گیا ہے۔ لیکن آپ نے کہا تھا زوئے صرف پیدا کرنے والی قوت نہیں، خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، انوائرمنٹل ڈسکورس یعنی ماحولیاتی گفتگو اکثر قدرتی آفات جیسے فوکوشیما، کٹرینا کو دوبارہ نیچرلائز کر دیتا ہے، جبکہ ان کے پیچھے جو مین میڈ سٹرکچرز ہیں ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ پروٹیو ویک کا حوالہ دیتی ہیں بریڈوٹی۔ پبلک ڈسکورس میں ایک طرف تو مورلسٹک باتیں ہیں، دوسری طرف اینتھروپوسینٹرک ایروگنس یعنی انسانی تکبر برقرار ہے۔ تو دو ایتھیکل چیلنجز ہیں یہاں۔ جی، پہلی، اس پریشانی کو ایکشن میں کیسے بدلا جائے، اور دوسری، اس ایکشن کو فیوچر جنریشنز کی ذمہ داری پر کیسے بیس کیا جائے۔ ڈیجیٹل دنیا کے بھی اپنے ان ہیومن ویریبلز ہیں، کمپیوٹر وائرسز، آرگینک وائرسز۔ ہاں، آرگینک میٹر اور الیکٹرانک سرکٹری کے بیچ میوچول کنٹامینیشن، فلیش اور مشین کے بیچ عجیب سمبائیوٹک ریلیشن شپ۔ انا بالسمو کہتی ہیں کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ایک طرف تو امورٹیلٹی کے خواب دکھاتی ہے، تو دوسری طرف انکنٹرولبل باڈی تھریٹس کا خوف بھی پیدا کرتی ہے، وائرسز، بیکٹیریا وغیرہ۔ اس سے ہمارا سوشل امیجنری، بریڈوٹی کہتی ہیں، فورینزک ہو گیا ہے، لاشوں پر فوکس کرنے لگا ہے۔ فورینزک ڈیٹیکٹیو شوز اس کی مثال ہیں، بالکل۔ پاپولر کلچر ریفلیکٹ کرتی ہے اس کو، اور جینڈر رولز میں بھی تبدیلی آئی ہے قتل کے معاملے میں۔ ارجنٹینا کی مدرز آف پلازا دے مایو سے لے کر چچنیا کی بیوہ عورتوں تک، فیمیل سوئسائڈ بامبرز اور ملٹری میں عورتوں کے بڑھتے رول تک۔ پھر اسپرچول ڈیتھ کی بات بھی ہے، ایڈکشنز، ایٹنگ ڈس آرڈرز، میلنکولیا، برن آؤٹ، ایپتھی۔ جی، اور بریڈوتھی کہتی ہیں کہ انہیں صرف سیلف ڈسٹرکٹیو نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ کموڈیفیکیشن آف لائف یعنی زندگی کو تجارت بنانے کے خلاف ایک قسم کا انٹریکشن یا ریزسٹنس بھی ہو سکتا ہے۔ ڈرگز لیگل ہوں یا اللیگل، اور اسسٹڈ سوسائڈ یعنی یوتھنیشیا لائف اٹ سیلف کی ویلیو کو چیلنج کرتے ہیں۔ یہاں بھی کانٹرڈکشن ہے، ایک طرف فٹنس کا جنون ہے، دوسری طرف ہیلتھ میں بڑھتی نابرابری اور یوتھنیشیا کی بحث۔ تو یہ سب دیکھ کر بریڈوٹی کا سوال ویلڈ لگتا ہے کہ سوشل تھیوری بائیو پالیٹکس پر یعنی لائف مینجمنٹ پر اتنا فوکس کیوں کرتی ہے، لیکن نیکرو پالیٹکس یعنی ڈیتھ مینجمنٹ کی انالیسز میں ویسی پریسیجن کیوں نہیں لاتی؟ بالکل، جبکہ مرنے، مارنے اور ختم ہونے کے طریقے اتنے بڑھ گئے ہیں۔ اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے ڈیتھ سٹڈیز کا فیلڈ ابھر رہا ہے۔ اچھا، اور یہ ہمیں اگلے سیکشن کی طرف لے جاتا ہے، بیونڈ بائیو پالیٹکس۔ بائیو پالیٹکس سے آگے جی یہاں بریڈوٹی پھر زوئے پر آتی ہیں۔ جی، وہ دہراتی ہیں کہ لائف زوئے کی وائٹل پاورز زندگی اور موت کے فرق کو ختم کرتی ہیں، اور نیو سپینوزسٹ مونزم پر مبنی ایک افرمیٹیو پوسٹ ہیومن لائف فورس بناتی ہیں۔ لیکن فوکو کا جو بائیو پالیٹکس کا کانسیپٹ تھا اس کا کیا ہوا؟ اس پر تنقید بھی ہوئی ہے۔ ہاں، ہوئی ہے۔ کچھ لوگ ہیں بائیو پولیٹیکل سٹیزن شپ اسکول کے، جیسے رابینو، روز، ایسپوزیٹو۔ جی، وہ جینیٹک ایگزسٹنس کی ایتھیکل سیلف مینجمنٹ پر زور دیتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ نیچرلزم کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن نقصان یہ ہے کہ یہ ذمہ داری کو نیو لبرل انڈیویجولزم سے جوڑ دیتا ہے اور ویلفیئر اسٹیٹ کو کمزور کرتا ہے۔
اور ڈونا ہاروے نے فوکو پر تنقید کی کہ ان کی ٹیکنالوجی کی انڈرسٹینڈنگ پرانی ہے، اب ہم انفارمیٹکس آف ڈومینیشن کے دور میں ہیں۔ فیمنسٹ، انوائرمنٹلسٹ اور ریس تھیورسٹس نے ہاروے کے مطابق ایڈوانسڈ کیپٹلزم میں ایمبوڈیمنٹ اور ڈفرنس پر فوکو سے بہتر کام کیا ہے۔ تو فوکو اور پوسٹ ہیومن سٹرکچرز میں جو بنیادی فرق ہے وہ اینتھروپوسینٹرزم کا خاتمہ ہے۔ ہاں، یہ سب سے بڑا فرق ہے۔ پوسٹ ہیومن سوچ میں انسان کائنات کا مرکز نہیں، بائیو جینیٹک کیپٹلزم جسموں کو صرف وائٹل انفارمیشن کیریئر سمجھتا ہے جنہیں کیپٹلائز کیا جاتا ہے۔ اس سے اکانومک اور بایولوجیکل گروتھ کے بیچ ایک آئزومورفزم یعنی یکسانیت پیدا ہوتی ہے۔ کوپر کا حوالہ ہے، اور پاپولیشنز کو ان کے جینیٹک پوٹینشل کی بنیاد پر کلاسیفائی کیا جاتا ہے۔ اور اس کا اثر زوئے پر یعنی مرنے کی سیاست پر بھی پڑتا ہے۔ بالکل۔ پیٹریشیا کلف کے مطابق یہ سسٹم انہیرنٹلی ڈسکریمنیٹری اور ریسسٹ ہے۔ اسے جینیٹکلی اوور ایکسپوزڈ اور سوشلی انڈر انشورڈ ڈسپوزیبل باڈیز کی ایک گلوبل انڈر کلاس پیدا ہوتی ہے۔ ڈسپوزیبل باڈیز؟ ہاں، یہ فوکو کے ڈسپلن کنٹرول سے آگے کی بات ہے۔ اس میں بائیو جینیٹک فارمنگ اور بائیو پائریسی شامل ہیں۔ مارک ہالسی کہتے ہیں کہ کنٹرول اب صرف ڈیوینس پر نہیں بلکہ نان ہیومن اور نیچرل ورلڈز پر بھی ہے۔ اسے بریڈوٹی پوسٹ ہیومن زو پالیٹکس کہتی ہیں۔ کلف نے ڈیویجولز کا بھی ذکر کیا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بلکہ ان کے بائیو جینیٹک ڈیٹا کے ٹکڑوں کو، ڈیویجولز کو کیپچر کرتا ہے، جیسے باڈیلی کیپیسٹیز، رسک فیکٹرز وغیرہ۔ ان سے پاپولیشن پروفائلز بنائے جاتے ہیں بغیر انڈیویجول سبجیکٹ کے۔ اس رسک ایسٹیمیشن کو فوکو کے ریسزم کے کانسیپٹ سے جوڑا گیا ہے، پاپولیشنز کو ان کے جینیٹک سروائیول چانس کی بنیاد پر ہائرارکیکل بنانا۔ اور یہ موت سے جڑا ہے؟ ہاں، سیدھا موت سے جڑا ہے۔ کچھ پاپولیشنز کی صحت مند زندگی دوسروں کی موت پر منحصر ہوتی ہے۔ اسے پوسٹ اینتھروپوسینٹرزم کا نیکرو پولیٹیکل چہرہ کہا گیا ہے۔ ایمبوڈیڈ سبجیکٹس کی ریپرزنٹیشن بھی بدل گئی ہے، بریڈوٹی کہتی ہیں۔ جی، وہ ویژول یا اسپیکولر نہیں رہی بلکہ سیمیولیٹڈ ہے، اسکیزوئڈ، ٹوٹی ہوئی ہے اور اسپیکٹرل ہے۔ جسم ایک پوٹینشل لاش کی طرح جو اینڈلیس سرکولیشن میں ہے۔ بائیو جینیٹک امیجنیشن فورینزک ہو گیا ہے۔ سبجیکٹس ڈبلی میڈیٹڈ ہے، بائیو جینیٹک کوڈ سے بھی اور انفارمیشنل کوڈ سے بھی، اور اکثر انٹرٹینمنٹ سے الگ نہیں کیے جا سکتے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ریزسٹنس کہاں ہے؟ کانٹمپریری بائیو پالیٹکس ایکو فلسفی سے ملتی ہے اور پاور ریلیشنز کا نیگیٹو چہرہ دکھاتی ہے۔ چیلنج یہ ہے کہ ان ہائیبرڈ چیزوں کو ریزسٹنس پوائنٹس میں کیسے بدلا جائے۔ فوکو کا انسائٹ اب بھی ویلڈ ہے، بائیو پاور میں مارنا ختم ہونا بھی شامل ہے، لیکن اس کی ایتھیکو پولیٹیکل پوٹینشل کو سمجھنے کے لیے بریڈوٹی کہتی ہیں ارلی فوکو پر واپس جانا ہوگا۔ اگلا سیکشن ہے فورینزک سوشل تھیوری۔ اس میں جورجیو ایگمبن کا ذکر ہے، ہومو ساسر۔ ہاں، اگمبن لائف زوئے کو نیگیٹیولی بیر لائف کہتے ہیں، یعنی وہ زندگی جسے سوورن پاور اتنا کمزور کر دیتی ہے، اتنا غیر انسانی کہ اسے کبھی بھی مارا جا سکتا ہے بغیر کسی سزا کے۔ یہ تھیناٹور پالیٹکس ہے جو ماڈرنٹی کو ڈی ہیومنائزیشن کے لیے ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ کلونیل پلانٹیشن اس کی مثال ہے۔ تو اگمبن کے لیے انہیومن ماڈرنائزیشن کا نتیجہ ہے لیوٹارڈ کی طرح؟ جی، اور وہ ہینا ایرنڈ سے متاثر ہیں، لیکن ایرنڈ نے ہیومن رائٹس کا آلٹرنیٹیو دیا تھا، جبکہ اگمبن موت اور فینیٹیوڈ یعنی فانیت، ہائیڈیگر کا اثر ہے یہاں، کو زندگی کی بحث کا مرکز بناتے ہیں۔ اس سے لاس اور میلنکولیا کی پالیٹکس پیدا ہوتی ہے۔ اور بریڈوٹی اس فکسیشن آن تھاناٹوس پر تنقید کرتی ہیں، سخت تنقید کرتی ہیں۔ وہ اگامبن کی بیر لائف کے مقابلے میں اپنی افرمیٹیو زوئے ایتھکس پیش کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ آج کی وائٹل پالیٹکس کے لیے موت یا فینیٹیوڈ کو بنیاد بنانا ٹھیک نہیں ہے۔ آلٹرنیٹیو سپینوزسٹ اسکالرز ہیں جو زندگی کی جنریٹیو فورس پر زور دیتے ہیں، وہ قوت جو موت کو بھی شامل کرتی ہے اور اس سے آگے بھی جاتی ہے۔ بریڈوٹی کہتی ہیں کہ یہ میٹافزکس آف فینیٹیوڈ ایک تنگ نظریہ ہے۔ ہاں، ایک ایمبوڈیڈ فیمیل سبجیکٹ کے طور پر وہ کہتی ہیں کہ یہ تنگ نظریہ ہے۔
وہ موت کو ایک جنریٹو پروسیس کا اگلا مرحلہ سمجھنے کی تجویز دیتی ہیں۔ وہ مانتی ہیں کہ انسان کا نارسسزم اس خیال کو رد کرتا ہے کہ زندگی میرے بغیر چل سکتی ہے۔ پوسٹ اینتھروپوسینٹرک شفٹ کو وہ سسٹینیبلٹی ایتھکس کے لیے ضروری سمجھتی ہیں جو زوئی کی پازیٹیوٹی پر فوکس کریں۔ پھر سیکشن آتا ہے آن کنٹمپرری نیکروپولیٹکس، مطلب آج کی موت کی سیاست پر۔ جی، یہاں زور اس بات پر ہے کہ افرمیٹو پالیٹکس خوفناک حقیقتوں کا انکار نہیں کرتی، بلکہ ان سے نپٹنے کا ایک الگ طریقہ بتاتی ہے۔ اکیلے ممبے کا کانسیپٹ نیکرو پالیٹکس یہاں پیش کیا گیا ہے، جو فوکو کو ایکسپینڈ کر کے موت کے انتظام پر فوکس کرتا ہے، یعنی انسانی اور غیر انسانی پلانیٹری جسموں کی مٹیریل ڈسٹرکشن۔ پوسٹ کولڈ وار جنگوں کی شکل بدل گئی ہے۔ ہاں، ایک طرف ایفیشینٹ ان مینڈ ہتھیار ہیں، ڈرونز وغیرہ، دوسری طرف انسانی جسموں کی بے حرمتی، غدافی کی مثال دی گئی ہے۔ پاور اب قانون یا اخلاقیت پر نہیں چلتی، بلکہ مارنے، زخمی کرنے، تباہ کرنے کے بے لگام سوورن رائٹ پر چلتی ہے۔ اس سے ہیومینٹی کے درجے طے ہوتے ہیں جو ایکسپلائٹیشن کی لاجک پر مبنی ہے۔ نیکرو پالیٹکس گلوبل سکیل پر ہے، فوج کی پرائیویٹائزیشن، ڈی ٹیریٹوریلائز جنگیں۔ ہاں، انفراسٹرکچرل وارفیئر جیسا ممبے اور ویریلیو کہتے ہیں، جو سویلین سروسز کو نشانہ بناتی ہیں۔ فوج کی شکل بدل گئی ہے، ملیشیاز، پرائیویٹ فارمز، پاپولیشن بھی ٹوٹ گئی ہے، ریبلز، چائلڈ سولجرز، ریفیوجی کیمپس میں۔ نیو کلونیل ہیومینیٹیرین جنگیں ریسورسز کے لیے لڑی جا رہی ہیں۔ یہ نئی جنگیں ٹریڈیشنل جنگوں سے مختلف ہیں۔ ارجن آپادورائی نے نئی جنگوں میں ایتھنوسائیڈل وائلنس کا تجزیہ کیا ہے۔ جی، جو پڑوسیوں کے درمیان ہوتی ہیں اور جس میں جسموں پر ظلم ہوتا ہے، میوٹیلیشن، ریپ۔ اسے پوسٹ ہیومن کنڈیشن کا اسپیسیفکلی ان ہیومن ایج کہا گیا ہے۔ نوام چومسکی کی نیو ملٹری ہیومینیٹیرینزم پر تنقید کا حوالہ بھی ہے، وار آن ٹیرر جیسے نعروں کے ساتھ۔ ممبے کہتے ہیں کہ یہ آرکسٹریٹڈ میسیکرز ہیں، ایک سیمیوسس آف کلنگ جو ڈیتھ ورڈز بناتے ہیں اور گلوبل میڈیا میں انفوٹینمنٹ کے طور پر سرکولیٹ ہوتے ہیں۔ ڈبل میڈیشن 2012 کے حوالے سے نئے ملٹری ٹیکنالوجی کا ذکر ہے۔ سینڈ فلی، اچھلنے والا روبوٹ، RISC، دیوار پر چڑھنے والا روبو کاکروچ۔ ہاں، وہ لسٹ کافی لمبی تھی۔ ٹیرامیکس، LS3 ڈاگ لائک روبوٹ، SUGV۔ جی، اور خاص طور پر UGVs زمینی اور UAVs ہوائی ڈرونز، RPAs۔ مثالیں پاکستان میں CIA کے ڈرون حملے، ڈرون کے سائز بھی چھوٹی ڈیل فلائی سے بڑے ایونجر تک۔ دی اکانومسٹ کا سوال تھا، کیا ڈرون سے قتل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے؟ اور جوابات ملے جلے تھے۔ کچھ نے کہا یہ وارفیئر بائی کمیٹی ہے، لائرز مانیٹر کرتے ہیں، ریموٹ آپریٹرز کامبیٹ سٹریس سے محفوظ رہتے ہیں، لوئٹرنگ میونیشنز، فائر شیڈو، ہیومن کنٹرول یا ابورٹ کا آپشن دیتے ہیں، لیکن انسان کو بائی پاس کرنا ٹیکنالوجیکلی ممکن ہے۔ اسرائیلی روبوٹک بارڈر گنز کی مثال دی گئی۔ ڈرون پائلٹس کہتے ہیں کہ ان کی جاب میں الگ قسم کی ہمت چاہیے۔ ہاں، ریموٹ کلنگ میں زیادہ ایکیوریسی ضروری ہے اور یہ سب سکروٹنی میں ہوتا ہے، لیکن تنقید کرنے والے جیسے جمی کارٹر کہتے ہیں کہ یہ ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشنز ہیں، سوورینٹی کی خلاف ورزی ہیں اور ایکسٹریمزم کو ہوا دیتے ہیں۔ آٹونومس ویپنز پر پابندی کی کال بھی ہے، ICRAC، لیکن ان کی اہمیت بڑھ رہی ہے۔ اوباما ایڈمن نے انویسٹمنٹ کی تھی۔ دی اکانومسٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ روبوٹ سولجرز شاید فائدہ مند بھی ہو سکتے ہیں، ریپ نہیں کریں گے، غصے میں گھر نہیں جلائیں گے۔ جیسے ڈرائیور لیس کارز یا آٹو پائلٹس نے سیفٹی بڑھائی ہے، اس طرح کی دلیل تھی۔ سویلین ڈرون یوز کی مثالیں بھی ہیں، انوائرمنٹل ایکٹیوزم میں، فصلوں کے سروے میں، یونیورسٹیز اور ملٹری کے درمیان لنک پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ لیکن بریڈوٹی کا فوکس ان سب کے فلسافیکل امپلیکیشنز پر ہے۔ بالکل، نیکرو پالیٹکس کو سرویلنس، بارڈر کنٹرول اور ریفیوجیز سے جوڑا گیا ہے۔ ڈیسل نے ریفیوجیز کو ہومو سیکر، ڈسپوزیبل ہیومینٹی کہا۔ فورٹریس یورپ کے کیمپس پوسٹ ہیومن ان ہیومینٹیز کی مثال ہیں۔ ڈفلڈ کا فرق بتایا گیا تھا، ڈیولپڈ انشورڈ انسان ورسز انڈر ڈیولپڈ ان انشورڈ انسان۔ ہاں، اور یہ ٹینشن گلوبل سول وار، گلوبلائزڈ کیپٹلزم کو فیول کرتی ہے۔ اس کا لنک کلونیلزم سے ہے۔ ڈی کالونائزیشن کے بعد مائیگریشن بڑھی، جسے یورپ میں خطرہ سمجھا جاتا ہے ویلفیئر اسٹیٹ کے لیے۔
تو اس سیکشن کا خلاصہ یہ ہے کہ موت پالیٹکس کے لیے سینٹرل ہے، لیکن کرٹیکل تھیوری میں لائف کے مقابلے میں کم ایگزامن ہوئی ہے۔ جی، اور نئی پوسٹ ہیومن تھیوری جیسے ہینافن اس گیپ کو پر کر رہی ہیں۔ اب آتے ہیں پوسٹ ہیومن تھیوری آن ڈیتھ پر۔ یہاں ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ پوسٹ ہیومن نیکرو پولیٹیکل کانٹیکس میں مرنے کے طریقوں پر زیادہ گہرائی سے سوچا جائے۔ سوال یہ ہے کہ موت کی وائٹلسٹ مٹیریلسٹ انڈرسٹینڈنگ کیسی ہوگی؟ شروعات اس بات سے ہے کہ موت صرف انسانی حقیقت نہیں، اسپیشیز ایکسٹنکشن بھی ہے۔ مرنے کے مختلف طریقے لسٹ کیے گئے ہیں: وائلنس، بیماری، غربت، حادثے، جنگیں، خودکشی، برن آؤٹ وغیرہ۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بائیو پولیٹیکل فیصلوں کے لیے، جیسے کون سی اسپیشیز بچے گی، سبجیکٹیوٹی کا ایک آلٹرنیٹیو ویژن چاہیے۔ بریڈوٹی کا وائٹلسٹ ویو آف لائف پھر آتا ہے: کازمک انرجی، امپرسنل، ان ہیومن، زو۔ ہاں، اور زو نقصان پہنچا سکتی ہے انڈیویجول سبجیکٹس کے لیے، بہت زیادہ ہے۔ چیلنج یہ ہے کہ زندگی کی انٹینسٹیز کو افرمیٹیولی فیس کیا جائے۔ امور فاتی تو بریڈوٹی کے نزدیک موت کیا ہے پھر؟ یہ ایک ان ہیومن کنسیپچول ایکسیس ہے جسے ریپرزینٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ کریٹیو سنتھسس بھی ہے۔ ڈیلوز کا فرق بتایا گیا تھا: پرسنل موت، ایگو کا خاتمہ، وی ایس امپرسنل موت، ایگو سے پرے بننے کی تھریش ہولڈ۔ پوسٹ ہیومن پرسپیکٹو موت کی امپرسنالٹی پر زور دیتا ہے، جیسے زندگی کی۔ موت ایک کانسٹیٹیوٹیو ایونٹ ہے، ہمارے اندر لکھی ہوئی ہے۔ جی، وقت کو لمٹ نہیں بلکہ تھریش ہولڈ بناتی ہے۔ موت ہم سے پیچھے ہے، بلانٹ شاٹ، ورچولی ہو چکی ہے۔ اس احساس سے ایتھیکل اویئرنس پیدا ہوتی ہے۔ ہم سب ہیو بینز ہیں۔ ہیو بینز؟ یہ تھوڑا عجیب ہے۔ ہاں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ موت سے یہ قربت انڈیورنس مانگتی ہے۔ امپرسنل موت سے دوستی کرنا ایتھیکل ہے۔ زندگی کو ریڈیکل ایمیننس یعنی جسٹ لائف میں سسپینڈ کرنا، یہ اس ویو سے کمپیئر کیا گیا جو زندگی کو موت کے ہورائزن پر دیکھتا ہے۔ میٹافزکس آف فینیٹیوڈ، ہائیڈگر۔ بریڈوٹی زوئی کی پروڈکٹیو نیچر، لائف ڈیتھ کنٹینیوم پر زور دیتی ہیں، جو خوف کو ہیلنگ یا کمپیشن میں بدلتی ہے۔ یہ ہے پوسٹ ہیومن افرمیٹیو ایتھکس۔ گلسانگ کے مثال دی گئی ہے سلیوری کو افرمیٹیولی ری فریم کرنا۔ تو پھر سے موت زندگی کی منزل نہیں، یہ پیچھے ہے۔ موت کا وقت ایون ہے، پرپیچول بیکمنگ، صرف کرونوز نہیں۔ جی، اور لائف کی ویلیو پر ڈی فیملیرائزیشن کی ٹیکٹک کا ذکر ہے۔ زندگی کی سیلف ایویڈنٹ قیمت پر سوال اٹھایا گیا ہے، خاص کر جب لوگ اس کے نام پر قتل کرتے ہیں۔ تجویز ہے کہ لائف ایک ایکوائرڈ ٹیسٹ ہے، ایک ایڈکشن، ایک پروجیکٹ ہے۔ ہم اس میں رہتے ہیں، اس کے مالک نہیں۔ رکھتی ہے زندگی عادت و ایڈکشن بن جاتی ہے۔ جسٹ لائف جینا ایک پروجیکٹ ہے۔ مرنے کی خواہش شدت سے جینے کی خواہش کا دوسرا رخ ہے۔ ایروستھیناتوس میں ٹینشن نہیں، ایک ہی لائف فورس ہے۔ بالکل، پیراڈاکس، ہماری گہری خواہش ایک سیلف سٹائلڈ موت کی ہے۔ فلپس کا حوالہ۔ اسے لیوٹارڈ کے ان ہیومن ریزسٹنس سے جوڑا گیا ہے جو انسان کے اندر ہے اور آگے بڑھتا ہے، کاسمک انرجی کی طرف۔ ہوش میں سروائیول کی کوشش ورسز لاشعور میں سکون کی خواہش۔ اپنی موت کو سیلف سٹائل کرنا ایک افرمیشن ہے، ایک سٹائل آف لائف بنانا۔ لائف ایز ورچوئل سوسائڈ ایکولز ٹو کانسٹنٹ کریشن۔ ڈیتھ ان لائف، انجورنس کو کلٹیویٹ کرنا۔ اور یہ لائف ڈیتھ کنٹینیوم ٹرانس انڈیویجول ہے، ٹرانس جنریشنل، ایکو فلسافیکل۔ جی، میرے اندر کی زندگی اور میرے اندر کی موت میری اپنی نہیں۔ مقصد زندگی اور موت کو ایسے کرافٹ کرنا ہے جو کسی کے ایسنس کو ظاہر کرے۔ اب اگلا سیکشن ہے بیکمنگ امپرسیپٹیبل، ناقابل ادراک ہو جانا۔ یہ انسان کی اس خواہش کے بارے میں ہے کہ وہ جنریٹو فلو میں گھل مل جائے، جس کے لیے انڈیویجول سیلف کا ختم ہونا ضروری ہے۔ آئیڈیل، صرف یادیں لے جاؤ، صرف قدموں کے نشان چھوڑو۔ اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کی خواہش، اپنی مرضی سے غائب ہونے کا طریقہ چننا۔ اسے ایسیٹک ڈسولوشن کہا گیا ہے۔ آنٹولوجی میں ریڈیکل ایمیننس ہے، جسم کے ساتھ ایک ہو جانا، ورچوئل کورپس بن جانا۔ موت
وہ ان ہیومن جو اندر ہے سبجیکٹ کے بیکمنگ امپرسیپٹیبل کو مارک کرتی ہے، ٹرانسفارمیشن کی آخری حد۔ یہ ٹرانسینڈنس نہیں بلکہ کیوسمک بیکمنگ میں ریورسل ہے۔ یہ سیکولر ڈسکورس ہے، مونسٹک آنٹولوجی، سیلف آرگنائزنگ موٹر۔ نیچر کلچر کنٹینیوم اور ایمور فاٹی کو سمجھنا سبجیکٹ کو زوئے سے چلنے والی بیکمنگ کی لہروں کے طور پر دیکھنا ہے۔ جی، یہ ہیومن یا ڈیوائن نہیں بلکہ مٹیریل ہے، ریلیشنل ہے، زندگی چلتی رہتی ہے، ریلینٹلیسلی نان ہیومن۔ بیکمنگ امپرسیپٹیبل ایکول ٹو باؤنڈڈ سیلف کا خاتمہ، ملیوزیم کاسموس میں مل جانا، اس کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں، ایز اف آلریڈی گون، سوچنا الٹیمیٹ ڈی فیملیئرائزیشن ہے۔ وائٹل انرجی پوٹینشیا نیگیٹیوٹی کو ایفرمیشن میں بدلتی ہے۔ ہاں، نیگیٹیوٹی کی اسپیکٹرل اکانومی توڑتی ہے۔ امپرسنل موت سے دوستی کرنا، پوسٹ ہیومن ڈیتھ تھیوری کو موت کے ٹریڈیشنل ویو ریٹرن ٹو انینیمیٹ میٹر سے الگ بتایا گیا ہے۔ ڈیزائر کو کمی نہیں بلکہ زیادتی پلینیٹیوڈ کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ بیکمنگ امپرسیپٹیبل بیکمنگ کے سائیکلز کا حصہ ہے۔ انٹر کنیکشن کی ایک اور شکل ہے، امپرسنل لائف ڈیتھ ایکول باہر کا اندر ہونا۔ تو لائف پوٹینشیا کو افرم کرنے کا پیراڈاکس، انڈیویجول آئی کو سپریس کرنا، پوسٹ ہیومنزم اینتھروپوسینٹرزم کو امپلوژن تک لے جاتا ہے۔ ہاں، موت کو پروسیس میں ڈیزالو کرتا ہے، ایگو کو ختم کرتا ہے۔ اس طرح بننے والا سیلف ناٹ ون ہے، ڈفرینشل ہے، ریلیشنل ہے، امیمنٹ ایکسپریشنز اور ریممبرنس کنٹینیوٹی سسٹینیبلٹی سے کوہیرنٹ ہے۔ سسٹینیبلٹی فیوچر میں یقین اور ذمہ داری مانگتی ہے۔ یہ نارسسٹک کانشسنس کے مقابلے میں ہے۔ بالکل۔ پوسٹ ہیومن تھیوری زوئے کی ملٹیپل فورسز کو انلیش کرتی ہے۔ یہ وائٹلزم پوسٹ ہیومن سبجیکٹ کو فریم کرتا ہے۔ بریڈوٹی کے مٹیریلزم کو کرسچن ایفرمیشن یا ٹرانسنڈینٹلزم سے الگ بتایا گیا ہے۔ ایمننٹ فلیش کی انٹیلیجنس پر زور ہے جو کہتی ہے کہ زندگی آپ کی نہیں۔ افیکٹس اور افیکٹڈ باڈیز کے فرق کا احساس ایتھکس کے لیے ضروری ہے۔ موت انسسٹینیبل ہے لیکن ورچوئل جنریٹو بھی، ملٹیپلسٹی اور کازمک آؤٹ سائڈ سے ریلیشنل کنیکشن کی ایفرمیشن۔ اب ہم چیپٹر کے آخری حصے پر بات کرتے ہیں، کنکلوژن آن پوسٹ ہیومن ایتھکس، یعنی پوسٹ ہیومن ایتھکس پر۔ جی، چیپٹر یہ دلیل دیتا ہے کہ پوسٹ ہیومن کنڈیشن میں خاص ان ہیومن پریکٹسز ہیں جن کے لیے نئے انالیسز اور ویلیوز کی ضرورت ہے۔ چیپٹر نے نیکروپولیٹکس، شیئرڈ گلوبل رسکس، ٹیکنالوجیکل میڈیشن، نیچر کلچر کنٹینیوم، نئی جنگیں، لائف ڈیتھ کو وائٹل کنٹینیوم کے طور پر دیکھنا، انڈیویجولزم، اینتھروپوسینٹرزم کو ختم کرنا اور نیکروپولیٹیکل اکانومی کے خلاف افرمیٹیو پریکٹسز پر زور دیا۔ اس پوسٹ ہیومن نیکروپولیٹیکل ٹرن کے کچھ کی فیچرز جو ڈسکس ہوئے وہ کیا تھے؟ 5 اہم پوائنٹس بریڈوڈوٹی نے ہائی لائٹ کیے ہیں۔ 1، پولیٹیکل لیگل سبجیکٹ اب پوسٹ اینتھروپوسینٹرک ہے، ایکوسوفیکل ہے، زوئے ڈریون ہے، انوائرمنٹ سے انٹر ڈیپینڈنٹ ہے، انٹر کنیکٹڈنس۔ ٹھیک، سبجیکٹ ایک فائنائٹ کلیکٹیو اینٹی ہے، ہیومن اینتھروپوسینٹرزم سے پرے۔ ہیومن آرگینزم ایک مشین ہے، انرجی کیپچر ٹرانسفارم کرتا ہے، ایمبیڈڈ ہے، فلوز ٹرانسفارمیشنز میں ڈوبا ہوا، پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی، ایکسپیریمنٹیشن اور ملٹیپلسٹی کی ضرورت ہے۔ ٹھیک۔ 3، ایتھیکل پولیٹیکل ارجنسی یہ ہے کہ ان ٹرانسفارمیشنز میں فرق کیسے کریں۔ پریگمیٹک اوپن اینڈڈ میپنگ چاہیے۔ سٹارٹنگ پوائنٹ زوئے کی جنریٹو ڈسٹرکٹیو فورس اور ٹرانس سپیشیز ایگیلیٹیرنزم۔ ٹرانس سپیشیز برابری؟ جی۔ 4، ٹیمپورالٹی یعنی وقت کا تصور میٹافزکس آف مورٹیلٹی سے آگے کی ہے۔ سبجیکٹ ایک ایوولوشنری انجن ہے، جینیٹک کوڈ بھی ہے، میموری بھی۔ ایسی ایتھکس اور ایجنسی چاہیے جو اس ٹیمپورل کمپلیکسٹی کو ریفلیکٹ کرے۔ کریٹیکل تھیوری کو ماڈرنسٹ ویوز سے آگے بڑھنا ہوگا۔ اور 5واں پوائنٹ؟ 5، پاور امپورٹنٹ ہے۔ زوئے سینٹرڈ سبجیکٹ میں کنٹرڈکشنز ہیں۔ کریٹیکل تھیوری کا کام ان کے امپلیکیشنز کو میپ کرنا ہے۔ زوئے سینٹرڈ ایگالیٹیرینزم لبرل انڈیویجولزم اور ہیومنزم کو ڈسرپٹ کرتا ہے۔
इससे ह्यूमन स्पीशीज की अंडरस्टैंडिंग को रिकम्पोज करने के मौके मिलते हैं। इंसानियत को रिकम्पोज करने के 2 रास्ते बताए गए हैं, एक नेगेटिव बॉन्ड, शेयर्ड वल्नरेबिलिटी, और दूसरा ब्रेडोटी का पसंदीदा रास्ता। हाँ, ब्रेडोटी का पसंदीदा रास्ता है डिफरेंसेस से शुरू करना, पावर को समझना और पोस्ट ह्यूमन सब्जेक्टिविटी के साथ एक्सपेरिमेंट करना। उनका पोस्ट एंथ्रोपोसेंट्रिक वाइटलिज्म और पोस्ट ह्यूमन थ्योरी इस चैलेंज का जवाब करार दिया गया है। अच्छा। और इससे ब्रेडोटी की अपनी लोकेशन की अवेयरनेस से भी जोड़ा गया है। वो स्किज़ॉइड कॉन्ट्रडिक्शंस को देखती हैं, जैसे ओवर कंजम्पशन, डिप्लीशन, एनोरेक्सिया, स्टारवेशन, बायोपॉलिटिकल और नेक्रोपॉलिटिकल का कॉम्बिनेशन जो सब्जेक्टिविटी को रीलोकेट करता है। मिसालें देती हैं, जंगों में कोलैटरल डैमेज सेरायेवो ज़ू के जानवरों जैसा है। एक्सोटिक बर्ड्स की कीमत ट्रैफिक्ड इंसानों से ज़्यादा हो सकती है। कॉनरेड का वो जुमला एक्सटर्मिनेट द ब्रूट्स आज स्पीशीज बाउंड्रीज नहीं देखता। ये इन ह्यूमन फेस पोस्ट ह्यूमन क्रिटिकल थ्योरी के लिए कॉन्टेक्स्ट है जो एफर्मेटिव ऑल्टरनेटिव्स तलाश करती है। बिल्कुल, और ब्रेडोटी का क्रिएटिव ऑल्टरनेटिव वही है जो हम डिस्कस कर रहे थे। सेक्युलर वाइटल मटीरियलिज्म और पोस्ट ह्यूमन डेथ की एक अफर्मेटिव थ्योरी जो सब्जेक्ट के अंदर मौजूद जेनरेटिव इनह्यूमन है। चैप्टर 4 और फिर किताब का कंक्लूजन। हमारा मकसद ये समझना है कि ब्रेडोटी के ख्याल में इस पोस्ट ह्यूमन दौर में ह्यूमैनिटीज का मुस्तकबिल, उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, और ये भी कि इंसानी शनाख्त यानी ह्यूमन आइडेंटिटी वो कैसे बदल रही है। ये सारी गुफ्तगू ब्रेडोटी के अपने आइडियाज पर ही मबनी होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर 4 से। इसका टाइटल है पोस्ट ह्यूमन ह्यूमैनिटीज, लाइफ बियॉन्ड थ्योरी। जी, और ये चैप्टर पिछले चैप्टर्स के आइडियाज पर ही बिल्ड करता है, जैसे पोस्ट ह्यूमनिज्म, पोस्ट एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, मतलब इंसानी मरकजियत से आगे बढ़ने की बात। हाँ बिल्कुल, और इन ह्यूमन यानी गैर इंसानी के कॉन्सेप्ट्स पर भी। ये चैप्टर देखता है कि ये सब आइडियाज ह्यूमैनिटीज के शोबे पर कैसे असरअंदाज हो रहे हैं। बुनियादी सवाल फिर यही हुआ कि ह्यूमैनिटीज इस नई पोस्ट ह्यूमन सिचुएशन से, इस नई हालत से कैसे निमट रही हैं, क्योंकि वो पुरानी हदें, ह्यूमैनिज्म, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, वो तो अब टूट रही हैं ना। बिल्कुल, ब्रेडोटी शुरू करती हैं जिसे वो कहती हैं डैमेज असेसमेंट, एक किस्म का जायजा कि नुकसान क्या हुआ। अच्छा, कैसा नुकसान? वो याद दिलाती हैं कि पहले चैप्टर्स में उन्होंने जो ट्रेडिशनल मैन का कॉन्सेप्ट था, वो विट्रोवियन मॉडल, अक्लमंद इंसान वाला, हाँ याद है। उस पर तनकीद की थी, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट वो बड़ा लिमिटेड था, सिर्फ मर्दों पर फोकस था, यूरोप पर मरकूज था, दर्जाबंदी पर मबनी था। सही। और इसने ह्यूमैनिटीज को नुकसान पहुंचाया क्योंकि इसने डिफरेंस को, इख्तिलाफ को कमतर समझा और अक्सर दूसरों के खिलाफ तशद्दुद को भी जस्टिफाई किया, ख्वातीन हों, अलग नस्लें हों, हत्ता के कुदरत भी। तो इसके जवाब में फिर वो नए क्रिटिकल फील्ड सामने आए, जिन्हें स्टडीज कहते हैं, जेंडर स्टडीज, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज वगैरह। जी हाँ, जेम्स चाइंडलर ने इसको क्रिटिकल डिसिप्लिनैरिटी कहा है। मतलब ये यूनिवर्सिटी के पुराने स्ट्रक्चर के लिए एक चैलेंज था। तो ये चैलेंज था या एक नया मौका, अपॉर्चुनिटी? यही सवाल है, और इसी को जहन में रखते हुए ब्रेडोटी पोस्ट एंथ्रोपोसेंट्रिज्म के असरात पर बात करती हैं। मतलब इंसान को कायनात का मरकज न समझना। राइट। इसमें फिर रेडिकल रिलेशनैलिटी यानी बुनियादी बाहमी वाबस्तगी और नॉन यूनिटरी आइडेंटिटीज यानी ऐसी शनाख्त जो फिक्स ना हो, एक ना हो, इस पर जोर है। और इसको वो ग्लोबलाइजेशन और दूसरे करंट ट्रेंड से भी जोड़ती हैं। बिल्कुल, ग्लोबलाइजेशन, पोस्ट सेक्युलरिज्म, पोस्ट नेशनलिज्म, इस पूरे नेटवर्क कल्चर में जहां अब सिटीजन साइंस और सिटीजन जर्नलिज्म जैसी चीजें हैं, वहां ह्यूमैनिटीज का रोल क्या बनता है? यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। इंसान और गैर इंसान का जो कनेक्शन है, हमारा बायोलॉजिकल वेटवेयर और टेक्नोलॉजी का नॉन बायोलॉजिकल हार्डवेयर, ये सब मिल रहा है। तो वो जो पुरानी तकसीम थी ना, नेचर और कल्चर की, हाँ, वो खत्म हो रही है। वो खत्म हो रही है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर इंसान मरकज नहीं रहा तो ह्यूमैनिटीज का फोकस क्या होगा? ब्रेडोटी इस पर क्या कहती हैं? वो ऑप्टिमिस्टिक हैं? हाँ, वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं। उन लोगों के बरक्स जो टेक्नोलॉजी से खौफजदा रहते हैं। शायद इसकी वजह उनका अपना एंटी ह्यूमनिस्ट और फेमिनिस्ट बैकग्राउंड है। लेकिन इसमें कोई टेंशन, कोई कश्मकश भी तो होगी। ज़रूर है। सैम विम्स्टन ने एक डिलेमा, एक उलझन बताई थी कि इंसान की साइंस या तो इनह्यूमन होगी, मतलब जज्बात से खाली,
बिल्कुल ऑब्जेक्टिव। या फिर ह्यूमनिस्ट होगी लेकिन साइंटिफिक नहीं, शायद इन ह्यूमन ह्यूमैनिटीज की बात की थी। जी, उन्होंने स्पीशीज इक्वालिटी और जेनेटिक फर्क पर जोर दिया। ब्रिडॉटी इससे कुछ हद तक अग्री करती हैं, लेकिन वो जेनेटिक डिटर्मिनिज्म के बजाय फ्लूइडिटी पर ज्यादा जोर देती हैं। इस इनह्यूमन के साथ साथ ब्रिडॉटी इनह्यूमेन यानी गैर इंसानी जुल्म वाले पहलुओं पर भी बात करती हैं, जो शायद चैप्टर 3 का फोकस था। हाँ, देखें, क्लासिकल ह्यूमैनिटीज का मकसद तो था इंसानियत सिखाना, लेकिन आज की दुनिया में हम क्या देखते हैं? माइग्रेशन क्राइसिस, जंगें, ड्रोन हमले। हाँ, ये सब हॉरर्स। तो ह्यूमैनिटीज इनसे कैसे निपट रही हैं? इसी वजह से नए शोबे बने हैं, जैसे हॉलोकॉस्ट स्टडीज, स्लेवरी स्टडीज, कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, ट्रॉमा स्टडीज। लियोतार का डिफरेंट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ रेलेवेंट लगता है, ऐसा जुल्म जिसका शायद अजाला ही मुमकिन ना हो। बिल्कुल, और फेमिनिस्ट और पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज ने इन मुश्किल हिस्ट्रीज को समझने और हीलिंग में बड़ा अहम रोल अदा किया है। लेकिन क्या नियो ह्यूमनिज्म की कोशिशें भी जारी हैं? हाँ, वो भी हैं। सिमोन दे बुवार हैं, सीला बेनहाबिब हैं, कुछ पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स हैं। फ्रांस डवाल का जानवरों पे काम है। मार्था नसबाउम ने अपनी किताब नॉट फॉर प्रॉफिट में लिबरल ह्यूमनिज्म को डिफेंड भी किया है। लेकिन ब्रिडॉटी शायद इससे मुत्तफिक नहीं है। वो कहती हैं कि ये अप्रोच अब पुरानी हो चुकी है, नाकाफी है। यूनिवर्सिटी पहले ही मार्केट ओरिएंटेड हो चुकी है, कोल्ड वॉर के बाद दुनिया बदल गई है। तो वो क्या कहती हैं, आगे कैसे बढ़े? वो कहती हैं कि नॉस्टैल्जिया में रहने के बजाय हमें अफर्मेशन यानी तस्दीक, पॉजिटिविटी और एक्सपेरिमेंटेशन यानी नए तजुर्बे करने की तरफ जाना चाहिए। मगर इस एक्सपेरिमेंटेशन में रुकावटें भी तो होंगी। उन्होंने अगले हिस्से इंस्टीट्यूशनल पैटर्न्स ऑफ डिसोनेंस में शायद इसी पर बात की है। जी, 70s से ही ह्यूमैनिटीज में एक क्राइसिस की बात हो रही है। फंडिंग कट्स हैं, जॉब मार्केट का मसला है, ग्लोबलाइजेशन का प्रेशर है, टेक्नो साइंस का गलबा है, नया मीडिया है। और वो जो स्टडीज वाले डिपार्टमेंट्स आए, उन्होंने भी पुराने स्ट्रक्चर को चैलेंज किया। बिल्कुल। फिर 90s में साइंस वॉर्स और कल्चर वॉर्स ने इसको और बढ़ा दिया। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पर पॉलिटिकल करेक्टनेस का इल्जाम लगा। सेवकल और ब्रिकमॉन्ट ने तो ह्यूमैनिटीज पर इल्मी ला इल्मी का इल्जाम भी लगाया था। हाँ, लेकिन ब्रेडॉटी इसका जवाब देती हैं। वो कहती हैं कि फुको जैसे थिंकर्स ने जब मैन के यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट पर तनकीद की या स्पीवाक ने एक्समैन की कमजोरियों को उजागर किया, तो उन्होंने असल में ह्यूमैनिटीज को ज्यादा रेलेवेंट बनाया, वीक नहीं किया। तो फिर ब्रेडॉटी के मुताबिक असल बुनियादी खामी, वो फेटल फ्लॉ ह्यूमैनिटीज में क्या है? वो दो चीजों को पॉइंट आउट करते हैं। एक तो स्ट्रक्चरल एंथ्रोमॉर्फिज्म, यानी हर चीज को सिर्फ इंसानी नुक्ताए नजर से देखना, और दूसरा मेथोडोलॉजिकल नेशनलिज्म, यानी अपनी सोच को सिर्फ कौमी हुदूद तक महदूद रखना। इसकी वजह से वो कहते हैं ह्यूमैनिटीज साइंस और टेक्नोलॉजी से कट गई हैं और लाइफ साइंसेज या कल्चरल डाइवर्सिटी जैसे अहम इश्यूज को ठीक से एड्रेस नहीं कर पा रही। और ये आज के पॉलिटिकल माहौल में, खासकर यूरोप में, खतरनाक भी हो सकता है। बहुत। जहां राइट विंग नेशनलिज्म बढ़ रहा है, वहां ह्यूमैनिटीज की ये कमजोरी उन्हें और वल्नरेबल बनाती है। एडवर्ड सईद का भी तो यही पॉइंट था कि यूरोसेंट्रिज्म को छोड़ना होगा। तो रास्ता क्या है फिर, इससे निकलें कैसे? जरूरत है एपिस्टेमोलॉजिकल सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी की। मतलब ह्यूमैनिटीज को अपने ही इल्म के तरीकों पर, अपने मेथड्स पर तनकीदी नजर डालनी होगी। लेकिन इसमें भी तो रुकावटें होंगी, ट्रेडिशन की कमी, आइसोलेशनिज्म। हाँ, यूरोसेंट्रिज्म और सबसे बढ़कर एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। ब्रेडॉटी का मैसेज क्लियर है, हमें इंसानी मरकजियत से आगे निकलना होगा, प्लानिटेरी चैलेंजेस का सामना करना होगा, हिम्मत करनी होगी। फिर अगले सेक्शन द ह्यूमैनिटीज इन द 21st सेंचुरी में वो शायद इस पर आती हैं कि ह्यूमैनिटीज और साइंसेस के दरमियान ब्रिज कैसे बनाया जाए। आपने पहले जिक्र किया था कि उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजीज बताई थीं। हाँ, स्ट्रैटेजीज तो काफ़ी थीं, लेकिन उन सब का आप कह लें निचोड़ ये है कि दोनों के बीच डायलॉग और इंटीग्रेशन की सख्त ज़रूरत है, मिलकर काम करने की। कोई मिसाल दे सकते हैं? जैसे फेमिनिस्ट एपिस्टेमोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज़ (STS) ने साइंस के ऑब्जेक्टिव होने के दावे को चैलेंज किया। उन्होंने बताया कि नॉलेज हमेशा किसी न किसी पर्सपेक्टिव से जुड़ा होता है, एम्बेडेड होता है। अच्छा। इसी तरह विजुअल आर्ट्स हैं, एंथ्रोपोलॉजी है, मीडिया स्टडीज़ हैं, ये सब अब साइंस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
نئے کنیکشنز بن رہے ہیں۔ تو یہ جو اتنی نئی ریسرچ ہو رہی ہے اسے براڈوٹی پازیٹیو سائن سمجھتی ہیں؟ بالکل، وہ اسے ایمبیرسمنٹ آف riches کہتی ہیں، یعنی یہ زوال کی نہیں بلکہ زندگی، وائٹیلٹی کی علامت ہے۔ مطلب انسان پر اتنے ڈسکورسز ہیں کہ کوئی ایک عام تصویر نہیں بن پاتی۔ صحیح کہا، اور اسی لیے لورین ڈاسٹن کہتی ہیں کہ ہیومینٹیز کو اپنے میتھڈز پر، اپنے پروسیس پر فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ صرف نتیجوں یا آبجیکٹس پر۔ یہ ماننا بھی پڑے گا کہ ہیومینٹیز کا ڈیٹا، انسانی تجربہ، کمپلیکسٹی، الگ الگ زبانیں، اس کو کوانٹیفائی کرنا، نمبرز میں لانا بہت مشکل ہے۔ ہاں، میٹرکس کا مسئلہ تو ہے۔ گوگل سرچ ریزلٹس ورسز سائٹیشن انڈیکسز، ہم ویلیو کو کیسے میجر کریں؟ یہاں باہمی احترام، میوچل ریسپیکٹ کی ضرورت ہے، اور بریڈوٹی کہتی ہے پوسٹ ہیومن ہیومینٹی اسٹڈیز کی ضرورت ہے۔ یہاں تھیوری کا رول بھی اہم ہو جاتا ہے۔ بریڈوٹی نے میٹر ریئلسٹ اپروچ کی بات کی ہے۔ اس میں کیرن براد، لوسیانا پاریسی جیسے نام ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے آسان لفظوں میں؟ دیکھیں، اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ مادہ یعنی میٹر صرف کوئی بے جان پیسو چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایکٹیو ہے، افیکٹو ہے، یعنی اثر ڈالتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، اور آٹوپوئیٹک ہے، یعنی خود کو تشکیل دیتا ہے، بناتا ہے۔ اچھا، کیرن براڈ کا کانسیپٹ ہے ایجنشل ریئلزم۔ وہ کہتی ہیں کہ حقیقت صرف ہمارے ذہن میں نہیں بنتی، بلکہ مادی دنیا اور ہمارے آئیڈیاز کے انٹریکشن سے، ان کے عمل دخل سے وجود میں آتی ہے۔ اور پاریسی؟ ان کا کام کمپلیکسٹی تھیوری پر ہے۔ جی، وہ کمپلیکسٹی تھیوری کو استعمال کرتی ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ سسٹمز کیسے خود بخود آرگنائز ہوتے ہیں، اور اس میں انسان اور غیر انسان، نان ہیومن، کے درمیان جو ٹرانسورسل کنیکشنز ہیں وہ بہت اہم ہے۔ یہ زوئی کا کانسیپٹ ہے، لائف، زندگی، بطور ایک ڈائنامک، انٹر کنیکٹڈ فورس۔ یہ تھوڑا ایبسٹریکٹ لگ رہا ہے۔ کیا اس کی کوئی کانکریٹ مثالیں بھی دی ہیں انہوں نے؟ ہاں، بریڈوٹی میں 3 خاص مثالیں دی ہیں۔ کون سی؟ پہلی ہے انوائرمنٹل ہیومینٹیز۔ یہ اینتھروپوسین کے دور میں بہت اہم ہے، یعنی وہ دور جب انسانی ایکٹیویٹیز پلانٹ پر گہرا اثر ڈال رہی ہیں۔ یہ نیچر اور کلچر کی جو الگ الگ سوچ تھی اس کو ختم کرتی ہے۔ تو ہیومینٹیز اس میں کیا کر سکتی ہیں کلائمیٹ چینج کی بحث میں؟ وہ ریپرزنٹیشن اور امیجنیشن پہ کام کر سکتی ہیں، جیسے ڈیپیش چکربرتی کی ڈیپ ہسٹری ہے، جو جیولوجیکل ٹائم اور ہیومن ہسٹری کو جوڑتی ہے، ایک نئی سوچ دیتی ہے۔ صحیح۔ اور دوسری مثال؟ دوسری ہے ون ہیلتھ انیشیٹو۔ یہ کانسیپٹ انسانوں، جانوروں اور انوائرمنٹ کی ہیلتھ کو انٹر کنیکٹڈ سمجھتا ہے، زونوسس کی بات کرتا ہے۔ اچھا، جیسے بیماریاں جانوروں سے انسانوں میں آتی ہیں۔ بالکل، اور یہ کمپیریٹیو میڈیسن کی ضرورت پر زور دیتا ہے، خاص طور پر اربنائزیشن، گلوبلائزیشن اور کلائمیٹ چینج کے کانٹیکسٹ میں۔ یہ بھی ایک پوسٹ اینتھروپوسینٹرک اپروچ ہے۔ اور تیسری ہے ڈیجیٹل ہیومینٹیز۔ کیتھرین ہیلز جیسے لوگ اس پر کام کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کیسے ہمارے ٹیکسٹ کو، ہمارے کلچر کو، ہماری سوچ کو بدل رہی ہے۔ تو ان سب سے مل کر ایک نیا ایجنڈا بنتا ہے پوسٹ ہیومن ہیومینٹیز کا۔ جی ہاں، ایک پلانیٹری اسکوپ، ایتھکس کے نئے سورسز، ٹیکنالوجی کا رول، ٹرانسلیشن، آئیڈینٹی پالیٹکس اور انسٹیٹیوشنل چینجز۔ یوٹریکٹ، لنکپنگ جیسے یونیورسٹی سینٹرز اس پر کام کر بھی رہے ہیں۔ سوال پھر یہی ہے کہ پورا ڈسپلن اس کو کیسے اپنائے گا؟ اسی لیے بریڈوٹی اگلے سیکشن پوسٹ ہیومن کرٹیکل تھیوری میں اپنا میتھڈ، اپنا طریقہ کار بتاتی ہیں، کچھ پرنسپلز دیتی ہیں۔ ہاں، انہوں نے 6 پرنسپلز بتائے تھے۔ کیا ہم ان کو تھوڑا گروپ کر کے ان کا کور آئیڈیا سمجھ سکتے ہیں تاکہ لسٹ جیسا نہ لگے؟ بالکل، کوشش کرتے ہیں۔ ان 6 پرنسپلز کو ہم شاید 3 مین آئیڈیاز میں گروپ کر سکتے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ پہلا گروپ ہے کانٹیکسچول اینڈ کریٹیکل میپنگ، یعنی اپنے انالیسس کو ہمیشہ موجودہ پولیٹیکل اور تھیوریٹیکل کانٹیکسٹ میں رکھنا، جسے وہ کارٹوگرافک ایکوریسی کہتی ہیں۔ پرانے یونیورسل ٹروتس پر سوال اٹھانا، لوکل نالج کو اہمیت دینا، اور اس کے ساتھ صرف تنقید نہیں کرنی بلکہ نئے کانسیپٹس اور فگریشنز بھی تشکیل دینے ہیں، جیسے سائبورگ، نومیڈک سبجیکٹ، جو اس کمپلیکسٹی کو پکڑ سکیں۔ کرٹیک پلس کریٹیو فگریشنز۔ ٹھیک ہے، پہلا گروپ سمجھ آ گیا۔ دوسرا گروپ ہے نان لینئر اینڈ ریلیشنل تھنکنگ، مطلب سیدھی لینئر سوچ کے بجائے
कॉम्प्लेक्स, इंटरकनेक्टेड या राइजोमेटिक तरीके से सोचना। वक्त को भी सिर्फ गुजरते हुए लम्हों क्रोनोस की तरह नहीं देखना, बल्कि डायनामिक पॉसिबिलिटीज एऑन के तौर पर देखना। और मेमोरी को भी एक एक्टिव प्रोसेस समझना जो हमेशा नए कनेक्शंस बनाती रहती है। नॉन लिनियरिटी, स्कॉलरली प्रैक्टिस, रोल ऑफ मेमोरी। इंटरेस्टिंग। और तीसरा ग्रुप? तीसरा है डीफेमिलियराइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब है अपनी मामूल की सोच और सेल्फ से बाहर निकलकर दूसरों से, इंसानों और गैर इंसानों दोनों से कनेक्ट होना। इसके लिए जरूरी है कि हम पुराने ह्यूमन सेंट्रिक व्यूज को छोड़ें, जिसे वो बिकमिंग अर्थ इम्परसेप्टिबल कहती हैं। ये शायद मुश्किल होगा, नॉस्टैल्जिया भी पैदा हो सकता है। हाँ, ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी है डीफेमिलियराइजेशन। तो ये 3 कोर आइडियाज हैं: मैपिंग कॉन्टेक्स्ट क्रिटिकली, थिंकिंग नॉन लीनियरली एंड रिलेशनली, एंड एमिंग फॉर डीफेमिलियराइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और ये मेथड सिर्फ थियरी की हद तक नहीं है, ये एथिक्स से भी जुड़ा है ना? बिल्कुल। ब्रडॉटी कहती हैं कि हमें साइंटिस्ट के लिए भी सब्जेक्टिविटी का नया विजन चाहिए, जो सिर्फ मैन ऑफ रीजन ना हो, और ट्रांस डिसिप्लिनरी काम की जरूरत है। और चैप्टर के आखिर में उनका कंक्लूजन क्या था? बोल्ड स्टेटमेंट थी शायद। हाँ, वो साफ कहती हैं, द प्रॉपर सब्जेक्ट ऑफ द ह्यूमैनिटीज इज नॉट मैन। इंसान नहीं है अब मरकज। उनकी पोस्ट ह्यूमन थ्योरी प्रोसेस ऑन्टोलॉजी पर मबनी है, यानी होना, बीइंग, एक मुसलसल अमल है, प्रोसेस है, न कि कोई फिक्स्ड अखली शऊर। नोमैडिक सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट इसी से जुड़ा है। जी, वो एक कलेक्टिव है जो एक इकोसोफिकल कम्युनिटी एथिक्स की तरफ ले जाता है। यहाँ रिलेशन और कॉम्प्लेक्सिटी मरकजी हैं, सेंट्रल हैं। डेल्यूज़ो गौटारी का भी तो यही ख्याल था कि सोचना, नए कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करना है, और फिलॉसफी, साइंस, आर्ट्स, ये सब अलग अलग तरीकों से लाइफ की एनर्जी को एक्सप्लोर करते हैं। सही कहा। और मैनुअल द लैंडर की इंटेंसिव साइंस भी इसी वाइटलिज्म से जुड़ती है, जो वर्चुअल पॉसिबिलिटीज को एक्चुअलाइज करने पर फोकस करती है। ये सब अप्रोचेस साइंस, फिलॉसफी और आर्ट्स को जोड़ती हैं और हमें मजबूर करती हैं कि हम साइंटिफिक लॉज को भी इस कॉम्प्लेक्स रिलेशनल सब्जेक्ट के लिए दोबारा सोचें। एग्जैक्टली। तो चैप्टर 4 का आप कह लें किस्सा मुख्तसर ये है कि ह्यूमैनिटीज को मैन की कैद से निकलना होगा, आज़ाद होना होगा, ताकि वो प्लैनेटरी इश्यूज, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, ग्लोबलाइजेशन से जुड़ सकें। और इसके लिए उन्हें दूसरे डिसिप्लिन्स की मदद भी चाहिए होगी। लेकिन एक खतरा भी है जिसका जिक्र ब्रेडॉडिटी करती हैं। हाँ, खतरा यह है कि ह्यूमैनिटीज को सिर्फ इंसानी पहलू यानी एथिक्स या सोशो कल्चरल एस्पेक्ट्स तक महदूद कर दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो फिर से उसी एंथ्रोपोसेंट्रिक कोने में ढकेली जाएंगी। तो जरूरत किस चीज की है? जरूरत है कि ह्यूमैनिटीज इन नई अपॉर्चुनिटीज को कबूल करें, अपने गोल्स खुद सेट करें, और साइंस के साथ डायलॉग के लिए जो रिसोर्सेज मौजूद हैं उन्हें इस्तेमाल करें। सवाल ये नहीं कि ह्यूमैनिटीज क्या थीं, बल्कि ये कि वो क्या बन सकती हैं। ये चैप्टर 4 तो काफी रिच था। अब आते हैं किताब के कंक्लूजन पर। यहाँ ब्रेडॉडिटी पूरी किताब के सफर को, उसके मेन पॉइंट्स को सम अप करती हैं। जी, वो शुरू में ही कहती हैं कि हम सब अभी शायद पूरी तरह पोस्ट ह्यूमन नहीं हैं। हम अभी भी इंसान के कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये आइडिया, पोस्ट ह्यूमन का आइडिया, अब कॉमन हो गया है, और ये एक्साइटमेंट भी पैदा करता है और एंग्जाइटी भी। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? ह्यूमन स्टेटस, सब्जेक्टिविटी और एथिक्स पर दोबारा सोचना होगा। क्रिटिकल थिंकिंग और ह्यूमैनिटीज के रोल को भी रीडिफाइन करना होगा। वो अपने मेन आर्ग्यूमेंट्स को भी दोबारा बताती हैं, जैसे पोस्ट ह्यूमन सब्जेक्टिविटी के बारे में। उनका पॉइंट क्या था कि ये पोस्ट मॉडर्निज्म जैसा नहीं है। हाँ, वो कहती हैं कि ये पोस्ट मॉडर्निज्म या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जैसा नहीं है, क्योंकि ये एंटी फाउंडेशनलिस्ट नहीं है और सिर्फ लैंग्वेज पर फोकस नहीं करता। तो फिर ये सब्जेक्ट है कैसा? ये मटीरियल है, वाइटलिस्ट है, यानी जिंदगी की कुव्वत से भरपूर, एम्बॉडीड है, जिस्म वाला, एम्बेडेड है, अपने माहौल में पेवस्ता, और सबसे अहम रिलेशनल है, दूसरों से वाबस्ता। इसकी बुनियाद स्पिनोजा और डेल्यूज पर है। हाँ, स्पिनोजा, डेल्यूज और फेमिनिस्ट पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स की मोनिस्टिक ऑन्टोलॉजी पर, यानी मादा और जहन एक ही रियलिटी के पहलू हैं। ये पावर को भी फिक्स नहीं बल्कि डिफरेंशियल समझता है, इसलिए मल्टीपल रेजिस्टेंसेस, मुजाहमतें मुमकिन हैं। और नोमैडिक सब्जेक्ट और डिजायर एज प्लेनिट्यूड, यानी ख्वाहिश बतौर कसरत, ये एक नई एथिक्स की तरफ ले जाते हैं। जी, एक ट्रांसफॉर्मेटिव एथिक्स
जो साइकोलॉजिकल एसेंशियलिज्म को रिजेक्ट करती है। वो कहती हैं हमें प्रेजेंट के लायक बनना है, बी वर्दी ऑफ द प्रेजेंट। और पोस्ट ह्यूमन एथिक्स फिर कैसी होगी, किस चीज पर मबनी होगी? ये ऑन्टोलॉजिकल रिलेशनैलिटी पर मबनी है, मतलब हमारा वजूद ही दूसरों से वाबस्ता है। इस बुनियाद पर ये सेल्फ, अदर्स और नॉन ह्यूमंस के बीच एक गहरे वसीतर कनेक्शन पर जोर देती है। ये शेयर्ड वल्नरेबिलिटी की एथिक्स नहीं है? नहीं, ब्रोडॉटी कहती हैं ये शेयर्ड प्रोजेक्ट्स की एथिक्स है। ये मॉरल यूनिवर्सलिज्म को रिजेक्ट करती है, लेकिन इसकी रीच यूनिवर्सल है। इसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं? नॉन प्रॉफिट होना, कलेक्टिव होना, रिलेशनैलिटी, एक्सपेरिमेंटेशन, क्रिएटिविटी। और की आइडिया है ट्रांसेंडेंस ऑफ नेगेटिविटी। हाँ, यानी सिर्फ प्रॉब्लम्स, मनफियात पर फोकस करने के बजाय पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज की तरफ देखना। इसके लिए विजनरी पावर चाहिए, एक पेशबीनी की कुव्वत। और इससे जुड़ी हुई है अफर्मेटिव पॉलिटिक्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसी सियासत जो होप पर मबनी हो, जो कलेक्टिव प्रोजेक्ट्स और रोजमर्रा की छोटी छोटी माइक्रो प्रैक्टिसेस पर फोकस करे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी और इंटरजेनरेशनल अकाउंटेबिलिटी, यानी अगली नस्लों के लिए जवाबदेही, ये अहम है। होप को वो एक वर्च्यू कहती हैं। हाँ, एक एंटिसिपेटरी वर्च्यू। इफेक्ट्स, जज्बात, डिजायर और क्रिएटिविटी इसमें की रोल अदा करते हैं। मकसद एक ऐसी पॉजिटिव क्रिटिकल थ्योरी बनाना है जो हमारी बदलती हुई दुनिया से कंपैटिबल हो। यूरो यूनिवर्सलिज्म को रिजेक्ट करके डाइवर्सिटी पर जोर देना। बिल्कुल। और इमोशंस, मेमोरी, इमेजिनेशन को भी इस प्रोसेस में शामिल करना। साइंस को भी एक नोमैडिक वेब की तरह देखना। तो फिर पोस्ट ह्यूमन बनना क्या है? ब्रिडॉटी के मुताबिक इसका असल मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है इस शेयर्ड दुनिया जो कि मल्टीपल इकोलॉजी से बनी है, उससे अपने कनेक्शन को रीडिफाइन करना। अपने आप को एक मूवेबल असेंबली समझना, एक मुतहर्रिक मजमुआ। सब्जेक्ट को ट्रांसवर्सल देखना, यानी नॉन ह्यूमन रिलेशंस, जानवर, पौधे, वायरस, टेक्नोलॉजी में घिरावा। यानी जोई सेंटर्ड अप्रोच, जिंदगी को मरकज में रखना। जी, इससे कॉन्शियसनेस, शूर का जो तकब्बुर है वो कम होता है। हमें लाइफ और डेथ को स्क्वायरली, सीधा सीधा फेस करना होगा। और एथिकल आइडियल क्या है? एम्पावरमेंट और एफर्मेशन के लिए जो ज़रूरी ज़राए हैं उनको हकीकत बनाना, एक्चुअलाइज करना। एक फिलॉसफी ऑफ द आउटसाइड। अपने आखिरी ख्यालात पोस्ट ह्यूमन ऑल टू ह्यूमन में वो अपना एंटी ह्यूमनिस्ट स्टांस वाजी करती है ना? हाँ, वो कहती हैं कि वो इंसानी हुदूद से मायूस हैं, लेकिन पोस्ट ह्यूमन पॉसिबिलिटीज़ को लेकर पुरुमीद हैं। ज़ोए का जो वाइटलिस्ट कॉन्सेप्ट है, वो उन लोगों को अपील करता है जो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म से तक चुके हैं, मायूस हैं। हम नेक्रोपॉलिटिक्स के दौर में रह रहे हैं, वो कहती हैं। सियासत जो मौत पर मबनी हो। जी, और हमें यहीं से शुरू करना है। नोस्टैल्जिया की कोई ज़रूरत नहीं। डॉली द शीप से सोचना है, ओंको माउस से सोचना है, मिसिंग सीट से सोचना है, और जिंदगी की जद्दोजहद से भी। वो खुद को कंपेनियन स्पीशीज का एक खुशरुख मेंबर समझती हैं। तो पोस्ट ह्यूमन टर्न को वो एक मौका समझती हैं। हाँ, इंसानियत को पॉजिटिवली रीइन्वेंट करने का मौका, क्रिएटिविटी और एथिक्स के जरिए, ना कि वीकनेस और फियर के जरिए। एक प्लैनेटरी लेवल पर रेजिस्टेंस और एम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट। उन्होंने लंदन ओलंपिक्स 2012 की मिसालें भी दी थीं, यूसेन बोल्ट और ऑस्कर पिस्टोरियस की। जी, बोल्ट जो ह्यूमन लिमिट्स को पुश कर रहे थे, और पिस्टोरियस जो एक एनहांस्ड ह्यूमन, एक टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए इंसान, एक पोस्ट ह्यूमन एग्जाम्पल थे। ये पोस्ट ह्यूमन बॉडीज के बारे में सवाल उठाता है। और इस पर कलेक्टिव बहस की जरूरत है, ह्यूमनिस्ट अजम्पशन से आगे जाकर। बिल्कुल, नए फ्रेमवर्क्स चाहिए, नई शेयर्ड वैल्यूज चाहिए। ब्रिडॉटी का यकीन है कि हम कलेक्टिव तौर पर इन चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस यानी अमल की सख्त जरूरत है। क्योंकि एम्बॉडीमेंट और सब्जेक्टिविटी में चेंज तो अभी हो रहा है। हाँ, वो भी हो रहा है। हम हमेशा क्लियर नहीं होते। फियर और ड्रेड के मुकाबले में जॉय, खुशी भी है। वो कहती हैं परसेप्शन के दरवाजे जबरदस्ती खोले जा रहे हैं। हम मुंह फेर सकते हैं, लेकिन डॉली और पिस्टोरियस रियल हैं। रियल हैं। ड्राइवरलेस ट्रेन्स, पावरफुल डिवाइसेस, ये सब पोस्ट ह्यूमन एक्सटेंशंस यहाँ मौजूद हैं। सवाल ये है कि क्या हम इस रफ्तार को पकड़ेंगे या थ्योरेटिकल जेट लैग में रहेंगे?
یہ کوئی سائنس فکشن نہیں ہے؟ ہرگز نہیں. یہ کوئی ڈسٹوپیا یا ٹرانس ہیومنسٹ فینٹیسی نہیں ہے. یہ پوسٹ ہیومن پلانٹ کا امییننٹ ہیئر اینڈ ناؤ ہے. یہیں اسی لمحے میں موجود ہے. اور یہ ہماری اپنی کریشن ہے. تو ہمیں اسے بہترین پاسبل پوسٹ ہیومن دنیا بنانا ہے. تو یہ تھی روزی برڈوٹی کی کتاب دا پوسٹ ہیومن کے چیپٹر 4 اور کنکلوژن پر ہماری کوشش کہ اس کے اہم نکات کو سمجھا جائے. ایک یقیناً کمپلیکس سفر تھا لیکن نہایت اہم. ہیومینٹیز کو درپیش چیلنجز اور ان کے لیے نئے امکانات اور آج انسان یا پوسٹ ہیومن ہونے کا کیا مطلب ہے اس پر روشنی ڈالی گئی. میسج بہت واضح ہے. تبدیلی کو قبول کرنا ہے، اس کمپلیکسٹی کو، اس پیچیدگی کو امبریس کرنا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے نئی ایتھیکل اور کریٹیو راہیں تلاش کرنی ہے. بالکل. یہ نوسٹالجیا سے اور صرف تنقید کرنے کے طریقوں سے آگے بڑھنے کی دعوت ہے. ایک ایکٹیو، ایک مثبت پازیٹیو انگیجمنٹ کی طرف ہماری اس ٹیکنالوجیکلی میڈیٹڈ، اس انٹر کنیکٹڈ ریالٹی کے ساتھ. صرف پوسٹ ہیومن کے بارے میں سوچنا نہیں بلکہ ایز پوسٹ ہیومن سبجیکٹس زوئی یعنی لائف اٹ سیلف زندگی میں ایمبیڈڈ ہو کر، پیوستہ ہو کر سوچنا ہے. پر مجبور کرتا ہے. اگر ہیومینٹیز کا پراپر سبجیکٹ، ان کا صحیح موضوع اب مین نہیں رہا اور ہم برڈوٹی کے اس وسیع، اس براڈ زوئی سینٹرڈ نظریے کو اپنا لیتے ہیں تو پھر جب ہم واقعی نان ہیومن دنیا کو صرف سٹڈی کے آبجیکٹ کے طور پر نہیں بلکہ اپنے ایکسٹینڈڈ ریلیشنل سیلف کے حصے کے طور پر سننا شروع کریں گے تو کون سے ان ایکسپیکٹڈ الائنسز، کون سے اتحاد یا نالج کی کون سی نئی شکلیں ابھر سکتی ہیں، یہ ایک سوال ہے جس پر آگے بھی سوچا جا سکتا ہے.